أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں قابل قدر عزیزان اکرام، اللہ رب العالمین ہم کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہی ہے کہ آدمی کو غیر محسوس طریقے سے اگر بڑی سے بڑی نعمت اگر مل جائے تو اس کی وہ صحیح قدر نہیں کر سکتا. حقیقی قدر کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب کہ ملی ہوئی نعمت چھین جائے یا چھوٹ جائے. کسی آدمی کو آنکھوں کی روشنی ملی لیکن وہ قدر کا اندازہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ روشنی ختم ہو جائے اور اندھا ہو جائے تو اس وقت میں اس کو اس روشنی کی قدر کا احساس ہوگا. اسی طریقے سے صحت مندی کی صحیح قدر آدمی کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بیمار ہو جائے اور صحت والی نعمت اگر چھوٹ جائے اور چھین جائے اس وقت میں اس صحت کی نعمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. اور یہی حال ہے قرآن و حدیث کے مطابق میں کہ آدمی کو اپنی زندگی کی نعمت کا بھی صحیح حق اور صحیح قدر کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب کہ آدمی کی زندگی اس سے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو قیامت کے میدان میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہر انسان اس بات کو عرض کرے گا کہ یا اللہ ربنا سمعنا وعصینا فرج من صالحا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، مان بھی لیا، سن بھی لیا، اب ہم کو تھوڑا سا موقع عطا فرما دے تاکہ دنیا میں جائے. یہ موقع ہمیں عطا فرما دے کہ دنیا میں جائے اور جا کر اپنی زندگی کی ہم قدر کر کے آئیں. آج ہم کو قدر نہیں ہے، لیکن قربان جائے رب العالمین کے جو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت رکھتا ہے. قربان جائے میرے آقا و جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقت میں رب کعبہ کی قسم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے محسن ہیں. انہوں نے ان حقیقتوں کو ہماری نظروں کے سامنے رکھ دیا کہ پچھتاؤ نہیں اور افسوس مت کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب انسان اپنی زندگی کے معاملات کے اندر میں پچھتانے کے اوپر آئے گا تو قیامت کے میدان میں آدمی اپنے پچھتانے کا اظہار کرنے کے لیے کرم ملی کو منہ میں رکھے گا تو کونیوں تک چبا ڈالے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کاش میں نے زندگی کی قدر نہیں کی. اور یہ جو پچھتانا ہوگا یہ کافر اور مشرکوں کا نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کا ہوگا کہ زندگی کتنی قیمتی تھی اس کا اندازہ زندگی میں نہیں تھا، لیکن وہ زندگی جب ختم ہو چکی ہے اس وقت میں اس کو اندازہ ہوگا تو پچھتائے گا. پچھتاتا آدمی کس لیے ہے؟ پچھتاتا اس لیے ہے کہ اس کے لیے جو چانس تھا اس کو اس نے کھو دیا. بس اسٹینڈ پر پہنچے، بہت اہم سفر تھا لیکن پتہ یہ چلا کہ بس نکل چکی ہے. پچھتائے گا آدمی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پچھتانے والے بندوں میں شامل نہ فرمائے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کی ہم قدر کریں اور زندگیوں میں جو نعمتیں ملے اس کی قدر بھی ہم کریں. نعمت کی قدر اس کے احساس کے ساتھ میں آدمی کے اندر میں پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ احساس اس نعمت کے چھن جانے کے بعد میں پھر اس نعمت کا احساس کا ہو جانا آدمی کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کا احساس اور نعمتوں کی قدر کا جذبہ بھی انہیں عطا فرماتی ہے. اس لیے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہر انسان کو عطا کی ہے، لیکن زندگی کی قیمت کے جاننے اور زندگی کی قدر کے کرنے کا مزاج اللہ اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرتے ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو نافرمانوں کو بھی
اور انکار کرنے والوں کو بھی ملی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے متقی بندوں کو بھی ملتی ہے۔ برگزیدہ بندوں کی زندگی اور متقی بندوں کی زندگی کا عالم یہ کہ وہ اپنے ہر دن کے اور ہر لمحے کے اور گھنٹے کی فکر کرتے ہیں۔ دن گزر جاتا ہے تو رات کے استغفار کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے دن پر اے اللہ مجھے معاف کرنا، اور رات جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ یا رب اس رات کے اندھیری کو میری زندگی اور میرے اعمال نامے کی سیاہی نہ بنا، بلکہ اس کو میری زندگی کی نورانیت کی قندیل بنا دے۔ یہ فرمانبردار بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ گزرنے کے بعد میں پچھتانا یہ کافرین کا شیوا ہے۔ گزر جانے کے بعد میں آدمی کا اس کے اوپر افسوس کرنا یہ کافرین کا شیوا ہے۔ مومنین کا شیوا، مومنین کی پہچان یہ ہے کہ جو ملی ہوئی نعمت ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس مجلس میں ہم آپ شریک ہوئے ہیں، یہ مجلس ثواب کی مجلس نہیں ہے، نجات کی امید کے اوپر آپ لوگ یہاں پر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ اولیاء کے نسبتوں کی محفل ہے۔ بالخصوص سرزمین عادل آباد کے وہ مخدوم سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو قطب عادل آباد ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ چوکھٹ کو، حق کی چوکھٹ کو قائم فرمایا ہے۔ یہ کوئی 100-150 سال کی تحریک اور جماعت اور کوئی نیا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ انتظام رب کی طرف سے تھا، اور رب کی ذریعے سے میرے آقا کی نالن پاک کے صدقے میں اور پنجتن پاک کے انتظام کے تحت میں ولایت کا جو نظام دنیا کے اندر میں چلتا ہے، رب کے حکم پر، میرے مصطفیٰ کی مرضی پر، اور انتظام کے لیے اولیاء کا نظام جو ہوتا ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے نوازشوں کے نظاموں کو قائم کرنے کے لیے ولایت کے نظام کو دنیا میں وہ چلاتے ہیں۔ اولیاء صرف یہ نہیں کہ وہ ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، یا اولیاء یہ نہیں وہ جو صرف دین کے زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اولیاء کی حقیقت اور مولا علی کے نظام ولایت کے متعلق میں کم فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اولیاء کی چوکھٹیں اس لیے ہے کہ منتوں کے، مرادوں کے پورا کرنے کے لیے، اولادوں کے مانگنے کے لیے، یا بیماری کے صحت کے مانگنے کے لیے، اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے بنانے کے لیے۔ یہ بہت کم فہمی کی بہت کم پہچان ہے۔ اس کی پہچان صرف 10-12% کی ہے، اور بالخصوص اس کے بالمقابل میں اگر کوئی یہ کہہ لے کہ اولیاء کے پاس میں دنیا کے لیے جاؤ ہی مت، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس لیے کہ مولا علی کا نظام سارے انسانوں کے لیے ہے، اور نظام عالم کے چلانے کے لیے ہے۔ اس کو اس احساس کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کرو، اس احساس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو جیسے رب کا نظام ہے ساری خلق کے لیے، ساری مخلوق کے لیے۔ سورج نکلتا ہے تو سورج سے فائدہ ہر مخلوق کو اور ہر انسان کو پہنچتا ہے۔ سورج تو نکل جائے، اس سے محروم کون رہے گا؟ محروم وہ رہے گا جو سورج کی عداوت میں سورج سے چھپنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی آدمی ہے جو بالکل گھر کے اندر کمرے میں بند ہو جائے، سورج کی روشنی اس کو ملے نہیں، ملتی تھی، سورج اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس کو، لیکن اس کے لیے کہ سورج سے عناد مت کر بلکہ سورج سے فائدہ حاصل کر، بجائے اس کے سورج سے عناد کر کے چھاؤں کر رہ گیا اور قسم کھا لیا کہ میں کمرے ہی کے اندر میں رہوں گا، تو وہ اس کی قسمت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے تو ساری خلق کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور خلق کے لیے یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کے فیض کو عام کیا ہے، کوئی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ شجر اور حجر اور چوڑے اور چمار، اور اسی طریقے سے مسلمان اور بے ایمان اور امیر اور غریب، ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ کیڑے اور مکوڑوں کے لیے، جھونکیوں کے لیے، سمندروں میں پانی کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے بھی۔ ہاں، سورج کا فائدہ وہ بھی حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ سورج کیا دیتا ہے؟ سائنس کی زبان کے اندر میں سورج کے ذریعے سے مخلوق کو ان کی حیات آکسیجن کی صورت میں ملتی ہے۔ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، لیکن وہ سطح سمندر کے اوپر آ کر، پانی کے اوپر آ کر سورج سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ساری خلق کے لیے، لیکن محروم جو ہوتا ہے وہ صرف وہ کہ جو اللہ کی اس بڑی نعمت کو
اس کی ناقدری کے اوپر آ جائے تو وہ محروم ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے رب کا نظام چاند کا ہے، رب کا نظام سورج کا ہے، اور رب کا نظام زمین کا ہے اور آسمان کا ہے، اور پانی کا ہے، اور کھیتیوں میں ہونے والی فصلوں کا، اور جنگلوں میں ہونے والے مغزیات کا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا نظام ہے۔ ویسے ہی نظام عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے حوالے کیا ہے۔ مولا علی کا نظام دین اور شریعت امت مصطفیٰ کے لیے ہے، جو کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، ان کے لیے دین اور شریعت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسلام کو قبول نہ کرے تو وہ دنیا کی زندگی میں زندگی گزار ہی نہیں سکے گا، گزارے گا، انکار کر کے بھی گزار رہا ہے، نافرمانی کے ساتھ بھی گزار رہا ہے، رب اس کو محروم نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ دنیا صرف فرما برداروں کے لیے نہیں ہے، فرما برداری ایک بہت اعلیٰ معیار ہے رب کی نگاہ میں۔ جن پر اللہ تعالیٰ فرما دے تو ان پر تو شکر بہت زیادہ واجب ہے۔ جن کو اسلام ملا، جو مسلمان بنے ہیں، ان کو تو شکر گزاری کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر ان کے لیے تو کوئی رخصت کا سوال نہیں ہے۔ رخصت کا سوال تو ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں دیا، کہ وہ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچے، لیکن خدا کے رب کے نظام سے، نظام عالم سے اللہ برابر ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ سورج سے فائدہ ہر ایک کو، زمین سے فائدہ ہر ایک کو، آسمان سے فائدہ ہر ایک کو پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ یہ رب کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، جو ہر خلق کو، ہر ذرے ذرے کو، ہر مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ رب کی ذات وہ ہے جس کی کوئی غرض نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ۔ ساری مخلوق مل کر رب کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، رب بے نیاز ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں۔ رب کا معاملہ، جو اللہ کا جو معاملہ ہے، وہ بندوں کو فائدہ پہنچانے میں رب کا یا اللہ کا کوئی اپنا مفاد نہیں۔ وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمانبرداروں کو بھی دیتا ہے، چور اور چماروں کو بھی دیتا ہے، اور بلوں میں رہنے والے مخلوقات کو بھی دیتا ہے، پانی کے تہہ میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی دیتا ہے، اور پھلوں کے اندر میں پلنے والے گٹھلیوں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ رب ہے، اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ ایسے ہی مولا علی کا نظام ہے کہ ان کا نظام رب نے دنیا کے چلانے کے لیے، اپنی خلق کے انتظام کے لیے مولا علی کو حوالے کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مولا علی کو حوالے کیا ہے۔ اب مولا علی کا جو نظام ہے وہ نظام عالم کے چلانے والا نظام ہے، اس سے فائدہ ہر مخلوق کو پہنچے گا، ذرے ذرے کو فیض پہنچے گا، اور یہ رب نے یہ اختیار دیا ہے مولا علی کو۔ اب اس نظام عالم کو کہ ہر خلق کو فائدہ پہنچے، ہر انسان کو فائدہ پہنچے، ہر جانور کو فائدہ پہنچے، حتیٰ کہ جسم کے ایک رونٹے کو فائدہ پہنچے، خون کے ایک قطرے کو فائدہ پہنچے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن بواسطے مولا علی کے ہوگا، بواسطے مولا علی کے ہوگا۔ اللہ کے نظام کے سمجھنے کے لیے علی کا نظام سمجھنا ہے۔ جو علی کو نہ پہچانے وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، جو علی کو نہ پہچانے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما دی کہ اس حدیث کو آپ حضرات نے خانقاہ والوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کے دوسرے رخ کے اوپر بھی غور کیجیے کہ میرے آقا تو جہاں کے مالک نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ علی اور میری مثال موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہم کلام رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کاریں نبوت کی ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کو جو شریک کیا گیا، اور کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور چاہت پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت میں شامل کیا گیا۔ یہی سے میرے آقا نے فرما دیا کہ میری اور مولا علی کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون کی کار نبوت کے سنبھالنے
اب ہارون علیہ السلام کا قرآن پاک کے مطابق میں کیا کام تھا؟ جو کچھ حق رب کی طرف سے آتا تھا خلق کو پہنچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقونیت تھی اور وہ بات اپنی معافی زمین کو سمجھا نہیں سکتے تھے. ہارون علیہ السلام کو فرما دیتے خلق کو جو فیض نبوت پہنچتا تھا وہ حضرت ہارون کے ذریعے سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میرے آقا نے جو بات فرمائی کہ میری اور علی کی مثال حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. یقینی بات ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت ان کی اپنی ذاتی نہیں تھی بلکہ نظام خداوندی نے یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بواسطہ موسیٰ کے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی اور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکمیل حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو ذریعہ بنایا خلق کو نبوت کا نور تقسیم کرنے کا. سمجھ میں آیا؟ احتیاط و عنوان ہے اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہی بات میرے آقا و جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری مثال اور علی کی مثال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح سے. سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر یہ بات بالکل طے شدہ خدا کی قسم آدم علیہ السلام کی نبوت سے لے کر کسی ولی اور کسی کو حق کی راہ میں کوئی ذرہ نالن پاک مصطفیٰ کے بغیر نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تقسیم کا اگر کوئی نظام بنایا تو وہ اعتراض کا کسی کو حق نہیں. جو اعتراض کرے گا وہ رب پر اعتراض کرے گا. وہ اعتراض اس کا قرآن کے انکار کی طرف میں جائے گا. رب نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا رسول بنایا تو آپ نے اپنی معاونت کے لیے سامنے کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو. اسی طریقے سے خاتم النبی اور سید المرسلین تو جہاں کے مالک ہمارے سانسوں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بواسطہ مصطفیٰ کے نارن پاک کے کیا کہوں زیادہ کہوں تو ذرا خطرہ پیدا ہو جائے گا لیکن نظام عالم کے چلانے کے لیے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. محبوب سے کتنی محبت ہے. کون ہے میرے آقا دنیا کے مالک؟ محبوب رب العالمین ہیں. جو محبت اور جو نسبت میرے مصطفیٰ کو رب کے پاس میں ہے خدا کی قسم رب کا معاملہ یہ ہے کہ رب کے پاس میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. رب کس کا ہے؟ وہ مصطفیٰ کا ہے. رب کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. رب کیا ہے ہم کیا جانے مصطفیٰ جانے. سمجھ آئی بات؟ صرف اچھے لوگ وہ ہوں گے خدا کے غضب سے صرف وہ بچیں گے جو مصطفیٰ کے بن جائیں. جو مصطفیٰ کے بن جائیں. قانون خدا بندی ہے یہ. اس معاملے کے اندر میں کوئی عقل کو مشاہدے کو مسلک کو علم کو جماعتوں کو استعمال کرے اور گمراہ اگر ہو جائے اور یہ کہے کہ ہمارا معاملہ تو رب کے ساتھ میں ہے اور رب کو ہم جانیں. رب کا قانون یہ نہیں ہے میں کسی کو دکھا نہیں میں کسی کو ہاتھ کو لگا نہیں. جن کو بھی ملیں گے میرے محبوب ملیں گے. اور کیسا بنایا اپنے محبوب کو اپنی محبت کا کس پیمانے پر کہ خالق تو میرے مصطفیٰ کا بھی رب ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو بنایا ہی ایسے جیسے میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں. رب اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کو نہیں بنایا. اپنی مرضی سے نہیں بنایا. اس لیے کہ مرضی سے کوئی چیز بنائی جائے تو اس سے محبت کرنے کا کیا سوال ہے. اچھی بریانی آپ پکائیں سب تو تعریف کریں گے لیکن آپ تعریف نہیں کریں گے. کیوں؟ بنایا آپ نے. یہ کون سا عنوان ہے کہ رب العالمین نے تو تخلیق فرمائی بے شک میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی نے تو پیدا کیا ہے خالق ہے لیکن یہ کوئی عنوانی بات نہیں ہے کہ بنایا ایسا کہ خود گرمیدہ ہو جائے. بات یہ نہیں ہے بلکہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کی مرضی پر میرے مصطفیٰ تم کیسے چاہتے ہو کہ میں تم کو بناؤں. تو میرے آقا نے کیا فرما دیا. میرے آقا نے اپنے بننے کا جو سانچہ متعین فرمایا وہ میرے آقا ہی کا حق تھا. یہ بہت پردوں کی اور آگے کے اندر کی بات ہے.
برداشت کر لیجیے، کام آ جائے گی بات نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا اور ویسا، چاند اور سورج جیسا، یا جنت جیسا اور یہ جیسا وہ جیسا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے اللہ جب تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں تجھ کو کیسے، تم کو کیسے بناؤں، تو یا اللہ مجھے ایسا بنا کہ جس سے تو محبت کرے۔ یہاں پر رب کا معاملہ یہ ہو گیا کہ پھر ایسا بنایا کہ رب کی محبت میرے مصطفیٰ پر واجب رب نے خود کر لی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اتنا پسند آیا رب کو میرے مصطفیٰ کی ذات، اتنا پسند آیا میرے آقا کی ذات کہ اب اپنے کو خود بھول گیا، خلق کے سامنے مصطفیٰ کو کر دیا اور کہا کہ جو تم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جو تم کو پایا وہ مجھے پایا، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ اب میں اپنے کو چھپاتا ہوں اور میرے محبوب کو سامنے کرتا ہوں۔ سمجھ گئی؟ کائنات بھی بنا دی، کہا کہ میرے مصطفیٰ تمہاری مرضی سے میں بناؤں گا۔ جنت بھی اللہ کی مرضی سے نہیں بنی، میرے مصطفیٰ کی مرضی سے۔ اور سارا نظام، ساری کائنات، چاہے وہ کشمیر کے بہترین باغات ہو اور چاہے اوٹی کی پہاڑیاں ہو، چاہے کوہ ہمالیہ ہو اور بہترین سطح سمندر ہو، دنیا میں جو کچھ بھی نظارات کی انتہا ہو، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی چاہت پر دنیا کو ایسے بنایا تاکہ اندازہ کرے کہ میرے مصطفیٰ کی پسند کا کیا اندازہ ہے۔ دنیا حیرت کرتی ہے کہ بہت اچھا چیز، بہت اچھا مقام، بہت اچھی نعمت، بہت اچھی چیز۔ یہ تو سیمپل دیا کہ میرے مصطفیٰ کی ذوق اور پہچان کا یہ سیمپل ہے۔ اس پر سے اندازہ لگاؤ کہ تمہارے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کے لیے، پھر جو ان کی امت بن جائے گا، جو ان کا غلام بن جائے گا، رب کی چکر میں مصطفیٰ کو بھولنا خدا کی قسم مردودیت ہے۔ ہاں یہ گنجائش ہے کہ میرے مصطفیٰ کی محبت کوئی رب کو بھول جائے۔ وہ بھولنا نہیں ہے اس لیے کہ رب نے خود کہا کہ جو آپ کو یاد کرے وہ مجھے یاد کرے، اور جو تم کو پائے وہ مجھے پالے۔ سمجھ میں آتی بات؟ پھر اب یہ سیمپل دیا کہ دنیا اتنی حسین تم کو نظر آتی ہے، پھر نکال کر تھوڑا تھوڑا اشارے بھی دے دیا کہ قرآن پاک کے اندر میں کہ میرے محبوب نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے ایمان والوں کے لیے جنت کیسی بنائی ہے، کیسے بنوایا ہے، کیسے بنوایا ہے، اس کے سمپلوں کو بیان فرما دیا۔ جنت کے ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہیں پر فرما دیا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، کہ تمہارے آقا جس کو تم جن کے بارے میں پاک کی خیرات کو اگر نسبت کو حاصل کر لو تو تمہارے لیے تمہارے آقا میرے محبوب، ہمارے آقا ہیں وہ اللہ کے محبوب ہے۔ بہت اونچی بات ہو جائے گی کہ ہم بھی دعویٰ کریں کہ ہم بھی آقا سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا کی محبت کا حق تو صرف رب ادا کر سکتا ہے، وہ تو صرف ہمارے آقا ہے، ہمارے سانسوں کے مالک ہے۔ عظمت اور تعظیم کا عقیدہ ہے میرے آقا کے ساتھ میں۔ ہم بھی عاشق رسول ہے، ہم بھی اپنے محبوب کو چاہنے والے نہیں، چاہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، دل مردے کی بات ہے۔ وہ رب ہے جو اپنے محبوب کی محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ کون؟ میرے مصطفیٰ کا چاہنے والا صرف میرا رب ہے جو حق ادا کر سکتا ہے۔ ہم خامخواہ کے چکر میں آ کر دعویٰ کر کر خدا کی نظر میں گر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تفصیل بیان فرما دیا کہ میرے محبوب کے چاہنے کے اوپر میں نے کائنات میں اتنی حسین اور اتنی جمیل اور اتنا سب کچھ، حسن کی ہر ایک کی انتہا کوئی نہ کوئی ہوگی نا۔ اب تم میں سے ایک ایک آدمی اپنے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے تمہاری پسند، تمہارا ذائقہ اور تمہاری آخری سوچ کی انتہا جو تم اپنے لیے بہت اعلیٰ سمجھتے ہو، ہوگا۔ کسی کے پاس حور و غلمان ہوگی، کسی کے پاس کچھ ہوگا، کسی کے پاس کچھ ہوگا، کسی کے کوئی مکانات۔ اس لیے اولیاء اور عارفین اچھے مکانات کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ مٹی سے بنی ہے، مٹی بن جائے، نو کیئر نو ٹینشن۔ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے آقا دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ نے
اپنے نارین پاک کی خیرات کے حاصل کرنے کے لیے اپنی سانسوں کا نذرانہ جو میرے آقا کے قدموں پر پیش کر دے، ان کے لیے میرے مصطفیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے سمپل میں رکھا ہے، لیکن اصل تو جنت کے اندر میں ساری چیزوں کو تیار کیا ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ جنت کس کے لیے؟ میرے آقا کے چاہنے والوں کے لیے یا کافروں مشرکوں کے لیے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ جب ایسی دنیا کو میرے مصطفیٰ نے صرف ذرے کی صورت میں ایسا بنوا دیا، کبھی 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے تو خدا کی قسم نارین پاک کے مصطفیٰ کا پتہ دیتا ہے، عارفین اور ان کے غلام ہوتے ہیں، 14ویں رات کے چاند پر ان کی نظر پڑتی ہے، نظروں کو ہٹا دیتے ہیں، کبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کا طلبہ تو اس سے زیادہ منور ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے محسن کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پھر فوراً اپنی نظر کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ماں کی ممتا سامنے آتی ہے، باپ کی شفقت سامنے آتی ہے، ایک لفظ کے لیے اثر رہتا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ احسان تو میرے مصطفیٰ کا مجھ پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی لیول میں ہے کہ بات ذرا اوپر چلے جا رہی۔ اس لیے ٹوٹ کر زندگی کی آخری سانس میرے مصطفیٰ کے لیے اپنی قائم کرو۔ ہم دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے اپنی آل اولاد، گھر کاروبار اور دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ خدا کی قسم عقل مندی کا تقاضا ہے کہ قسم کھا لے پوری دنیا کے سامنے کہ ہماری ایک ایک سانس ہمارے آقا کے نارین پاک کے لیے ہے۔ یہ بہت عقل مند اور ہوشیار آدمی ہے، بڑے کامیاب انسان ہیں۔ اس کے بجائے دنیا کے کھیل اور کھلونے میں اگر لگ جائے تو شداد کو بھی تو اللہ نے کھلونے دے دیا، فرعون کو بھی تو حکومت دے دیا تھا، دنیا کے خزانے قارون کو بھی تو دے دیا تھا، نافرمانوں پر رب نے دیا ہے۔ تو یہ چیزوں کی طلب نہیں، بلکہ ہماری طلب کا مرکز اور مقصد صرف اور صرف میرے آقا کے نارین پاک، میرے آقا کے قدم مبارک اور میرے آقا کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت کو عطا فرمائے۔ جو بات میں نے قرآن پاک کے مطابق میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا تو نبوت بواسطے موسیٰ کے حضرت ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام روحانیت اور نورانیت دین موسوی کے پہنچانے کا ذریعہ حضرت ہارون علیہ السلام بنے کہ نہیں بنے؟ ایسے ہی میرے آقا دو جہاں کے مالک کے معاملے میں رب یہ جانتا تھا کہ دو جہاں کے مالک کو سامنے لا دیا، کہیں ان کا معاملہ کیوں کہ میرے آقا کے راز معاملے میں ذرہ برابر بھی اگر بے ادبی اور بدعقیدگی کا معاملہ اگر پیدا ہو جائے تو کروڑوں برس کی عبادت کو میں ایک لفظ میں برباد کر دوں گا اور ختم کر دوں گا، جہنم کے حوالے کروں گا۔ اس لیے احتیاط کے طور پر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے اظہار کے لیے مولا علی کے نظام کو لا دیا۔ اب جن کو بھی دین کا حق ملے گا، نارین پاک مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، اور جن کو بھی میرے مصطفیٰ کا وجدان کا کروڑواں حصہ ملے گا، خدا کی قسم نارین مولا علی کے علاوہ مل نہیں سکتا۔ اور یہی بات ہے حدیث میں جو فرمائی انا مدینۃ العلم بابها علی، اور یہی بات ہے کہ جس نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ علی کون ہے؟ مولا علی صرف اور صرف میرے بھائیوں دین کے مدینے کا دروازہ نہیں ہے، دین کے خزانے کا۔ یا علی کی ذات صرف شریعت اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے، اور یہ ذمہ داری رب العالمین نے اپنے محبوب کے توسط سے مولا علی کو اس مقام پر قائم فرما دیا کہ علی میری امت کو قیامت تک ساری کائنات کو تمہیں سنبھالنا ہے، تمہیں سنبھالنا ہے۔ اس لیے اللہ کا جو نظام ہے، شریعت کا نظام میرے آقا کے ذریعے سے یہ کلمہ گو والوں کے لیے الگ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام یہاں پر ہے، لیکن علی کا نظام ساری خلق کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے۔ اور ہواؤں میں ہونے والے پرندوں کو روزی ملتی ہے تو علی کے ذریعے سے، زمینوں کے اوپر جھاڑ اور جنگلوں کو جو کچھ بھی تراوٹ ملتی ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے، سارا نظام عالم خدا یہ علی کے ذریعے سے دنیا میں چلتا ہے۔ اس لیے جو مخلوق علی کے ساتھ میں، اس کے آگے کے اگر حقائق کو اگر عرض کر دوں، ساری مخلوق ان کی بقا اور ان کی زندگی علی کے ذکر سے ہے۔ کس کے ذکر سے؟ علی کے ذکر سے۔ رب کا نظام ہے،
بھئی جو کلمہ پڑھے مسلمان وہ میرے مصطفیٰ کا نام لیں گے، اس میں بھی پھر غرض داخل ہوگی. کلمہ پڑھے، دین پر چل رہے، نماز پڑھے کیونکہ جنت مل جانا، غرض، یہ غرض کے ساتھ میں تو برداشت میرے مصطفیٰ کر لیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. لیکن مولا علی کا نظام ساری خلق اور ساری مخلوق کے لیے، ان کی دنیا کے لیے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے مولا علی کی ذریعے سے رب نے متعین کیا، اور رب ان کو کسی کو مل ہی نہیں سکتا، دنیا کی زندگی بھی نہیں مل سکتی جو مولا علی کے ذریعے سے رب کو حاصل نہ کرے. علی کی ذات وہ ذات ہے. اب نظام عالم کے چلانے کے لیے مولا علی کا نظام کیا ہے؟ مولا علی کی ذات، ان کے نظام کی پہچان، شریعت کی پہچان مسلمانوں سے ہوگی، قرآن سے ہوگی، حدیث سے ہوگی، دین کے نظاموں سے ہوگی، لیکن علی کی پہچان ولایت سے ہوگی. ولی علی کی پہچان کروائیں گے، مولا علی اللہ کی پہچان کروائیں گے. اس لیے خلق کو جوڑو علی کے نظاموں کے ساتھ میں، خلق کو جوڑو علی کے نظاموں کے ساتھ میں. وہی مولا علی کے نظام کے ساتھ میں اس کے اظہار، اس کی پہچان کے لیے مولا علی نے پوری دنیا کے اندر میں جو انتظام فرمایا ہے، مولا علی کے پہچاننے کے لیے وہ اپنے اہل بیت اور آل اولیاء کی صورت میں دنیا کے اندر میں قائم فرما دیا کہ ساری مخلوق اور ساری انسانیت. اس لیے آپ یہ باتوں کو سنتے ہوں گے اولیاء کی کرامتوں کے اندر میں، ہرنی نے آ کر دودھ پلایا، شیر نے آ کر شیر پر سواری کیے، سانپ اور اژدھوں نے اپنے کولڈا بنایا، اور اژدھوں نے آ کر ان کو سردی ہو رہی ہے تو گرمی کا لحاف پہنایا. ہوا کہ نہیں؟ سمندر کو، انا ساگر کو کوزے میں بند کروا لیا. اولیاء کی کرامتیں ہیں. کرامتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام علی کے حوالے ہے. ساری کائنات مسخر ہے ان کے لیے. کائنات پر کس کی چلے گی؟ علی کی چلے گی. یعنی اللہ کی چلے گی کا مطلب علی کی چلے گی. اس لیے اہل اللہ اور اولیاء اکرام کی چوکھٹوں پر ان کی ذاتوں کو، اس کو ہم راست نالین پاک مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے، اور اسی کی پہچان ضروری ہے. بے شک اسی کی برکت ہے، اسی کی پہچان ضرور ہے. تو یہ لائٹوں کے اندر میں روشنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنٹ سے کنیکٹڈ ہے. پہچان کیسے ہوگی کہ وائر کو ہاتھ لگاؤ تو شارٹ لگے گا؟ بھئی روشنی تو نہیں مگر شارٹ لگا، ہاں کرنٹ ہے اس لیے روشنی ہے. خدا کی قسم نالین پاک مصطفیٰ کے بغیر حق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب دنیا کی پہچان کے لیے لائٹوں کی صورت میں پوری دنیا میں اولیاء ہیں. اولیاء کے ذریعے سے مولا علی پہچانے جائیں گے، رب کا حقیقی نظام پہچانا جائے گا، رب کا تعارف ہوگا. اور جب رب کے تعارف میں رب کی طرف میں علی کے راستے سے چلیں گے، اولیاء کے راستے سے چلیں گے، رب ان سے خوش ہو کر اپنے محبوب کے نالین پاک بھیج کر ان کو کلمہ پڑھوائے گا کہ تم اب مجھ تک پہنچے ہو. کوئی کہے کہ اوم، کوئی کہے کہ بھگوان، کوئی کہے کہ رام، کوئی کہے کہ وشنو، کہنے دو ان کو کہو کہ دل کی صداقت کے ساتھ میں اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو. نام چاہے کوئی ہو، ان کے تپسیے میں، ان کی ریاضت میں اور ان کے مجاہدے میں اور ان کے دل کی سچائی میں اگر اپنے پیدا کرنے والے کا تصور تم اگر ڈال دو. اس لیے جن علاقوں میں خاندان محمدی کے تحت میں ہمارے مریدین جو برادران وطن ہیں، ابھی ہم نے ان کو یہ کلمہ شریعت کا نہیں پڑھایا بلکہ اپنا مرید ہم نے بنایا ہے اور اپنا بھکتی ان کو بنایا ہے. ہم ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں، تم بھی اس رخ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اولیاء یہ کلمہ زبان کا نہیں پڑھوا کر مطمئن ہوتے. اولیاء کا نظام جو نہیں جانتے ہیں بیچارے اندھیرے میں ہیں، ان کو بھی برا مت کہو. یہ کیا پیری مریدی کا مسلمان بس نہیں ہو رہے کہ غیر مسلموں کو کیوں مرید بنا رہے؟ تم کو بھی اگر الرجک ہو رہا ہے تو راستہ تمہارے لیے بھی کھلا ہے، جائیے. اولیاء کا نظام ہوتا ہے اللہ کی مخلوق اللہ سے جوڑنا، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر جا کر لے جا کر جوڑے؟ وہ تو علی کا نظام ہے. علی کے نظام سے جڑیں گے اللہ تک پہنچیں گے. اس لیے برادران وطن کو ساری قوموں کو اولیاء کے پاس میں جانے دو، اس لیے کہ وہاں پر جہاں ولی ہے وہاں علی ہے. اولیاء کے پاس میں اگر چلے جائے تو پھر ان کے لیے راستہ کھل جائے گا اللہ کی. وہاں جانے کے بعد میں دین کی سچائی کے ساتھ میں
اگر وہ اپنے پیدا کرنے والا، اب تم اللہ اللہ بولنے لگا ان کو، بھیا عربی کا لفظ ہے اللہ، انگلش میں کیا بولیں گے آپ؟ انگلش میں اللہ ہے، سنسکرت میں کیا ہے؟ زبانوں پر لڑ رہا مسلمان بے وقوف ہے، جاہل ہو گیا ہے یہ۔ عربی کا لفظ ہے اللہ کا، اچھا اردو میں اللہ ہے کیا یہ بتاؤ؟ پالن ہار بولیں گے اس کو، پالنے والا، پیدا کرنے والا بولیں گے۔ اللہ کا لفظ تو عربی کا ہے، اردو کا بھی نہیں ہے۔ اب اردو والے کیا بولیں گے؟ بھئی اردو والے تو پالن ہار، خالق اور مالک بول رہے ہیں، پھر اللہ کیوں نہیں بول رہے؟ اللہ کا معنی میں نہیں ہے۔ جب اردو والے اپنے لفظ میں لفظ اللہ کو چھوڑ کر پیدا کرنے والا، میرا پالن ہار، میرا خالق اگر کہہ رہا ہے تو اللہ ہی کے بدل ہوگا نا جی۔ پھر تم اردو کے الفاظ کی ترجمانی کے لیے تم برداشت کر لیتے ہو، اگر کوئی تیلگو میں، کوئی انگلش میں، کوئی مراٹھی کے اندر میں، کوئی سنسکرت میں، لیکن بات اور اعتبار دل کا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دل سے اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرو۔ جب وہ اس کو یاد کرتے ہیں اپنے بھکتیوں کو، اپنے مریدین کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ اور کیا کہتے ہیں کہ تصور کرو کہ اے ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ اب آپ اصرار کرو لیکن اللہ بولنے لگاؤ، رحمان، تو تم خود بول نہیں سکے بیٹے؟ ابھی تسبیح پڑھتا بھی ہے تو میری دنیا بنتی کی نہیں بنتی، بنتی کی نہیں بنتی، یہ گنتا ہے۔ اور مرید بھی معمولات پورے کرے تو جب موقع رہا اس وقت میں پورے کرتا، بعد میں تو بھول بھی جاتا۔ اور بھی کتنے مریدین ہیں جو 2 4 سال 5 10 سال 15 سال ہو گئے، لیکن جب کیے تھے، جب کر لیے، اب تو وہ معمولات بھی بھول گئے۔ تو مسلمان ہو کر بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے اور اصرار کر رہے ہیں کہ ان کو اصل جو معاملہ ہے وہ دل کے ارادے کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کو اگر وہ کنیکٹ جوڑ لے اور کنیکشن حاصل کر لے تو وہ چاہے رام کہے کہ بھگوان کہے کہ کچھ اور کہے کہ کچھ اور کہے، گاڈ کہے یا کچھ اور کہے، لیکن وہ اصل میں اللہ ہی کہنا ہوگا، اس لیے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کرنے کو یاد ہو۔ جب اس کا یاد کرنا سچی طرف کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا تو رب پھر لائے گا اپنے محبوب کے نعرہ پاک کی طرف، پڑھ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ بھیجے گا مخلوق کو اپنے محبوب کی طرف میں، اپنے محبوب کی طرف میں۔ اور یہ جو نظام ہوگا، نظام ولایت، انسانوں کے لیے صرف دین کا نظام نہیں ہے۔ نقصان پیدا ہوا ہے امت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ولایت کو، نظام کو یہ لوگ صرف شریعت کا نظام سمجھ لیتے ہیں، اس لیے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اولیاء کے پاس میں راجن شاہ ولی یہاں پر آئے تھے 388 سال پہلے، تو سب سے پہلے تو مسجد بنانا تھا نا، کہاں کی مسجد تھی یہاں پر؟ یہ جامع مسجد بھی 180 سال بھی نہیں ہوا بنی، تمہاری مسجد انوار مصطفیٰ 12-13 سال نہیں ہوا بنی، کون سی مسجد تھی؟ کچھ نہیں تھی۔ پھر سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے تو سرکار راجن شاہ ولی نور علی لے کر آئے، نظام ولایت کی چوکھٹ پہلے قائم ہوئی۔ وہ یہ ظاہری عمارتیں بنانے والے نہیں ہوتے، یہ شریعت والوں کا نظام ہے کہ وہ مسجد بنا لیں۔ اولیاء کا نظام نہیں ہوتا، اولیاء کا نظام ہاں بناتے ہیں، اولیاء تو خانقاہیں بناتے ہیں، جو کہ شریعت کی حاجت ہے، شریعت کی حاجت ہے کہ مسلمان عبادت کرنے کے لیے مسجد بنائے، اس کا انکار نہیں، لیکن اولیاء کا نظام نہیں ہے۔ اولیاء کا نظام یہ باہر کی مسجدوں پر لڑنے والوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اولیاء کا نظام ہر دل کو مسجد بنانے کا نظام ہوتا ہے کہ اس کی یاد اپنے قلب کی مسجد بنا لو۔ اس لیے کعبۃ اللہ پر جا کر طواف کرنا بے شک وہ ایک عمل ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اولیاء اپنے دل کو اتنا منور کر لو کہ رب تمہارے قلب پر ہوگا، یہی کعبہ ہو جائے گا۔ یہ اولیاء کا نظام ہوتا ہے، اور کسی کا دل پاک و صاف کروا دیتے ہیں اولیاء، اور نظام ولایت اور علی کے نظام کے ذریعے سے کسی ظاہری طور پر بڑے سے بڑے کافر کا بھی دل اگر پاک ہو جاتا ہے، اس کو اپنے دل اور اپنے قلب کے اندر میں کعبے کے تصورات نہیں تجلیات نظر آتے ہیں۔ اس لیے خلط ملط نہیں کرنا اولیاء کے نظام کو شریعت کے نظام کے ساتھ۔ امت بڑی گمراہیت میں پڑی ہے، اس لیے کہ ان کا کام الگ ہے، ان کا نظام الگ ہے۔ شریعت کا نظام عصمت کا نظام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، محدثین کے لیے ہے، مفسرین کے لیے۔ اس کے لیے مسجدیں ضروری ہے، اس کے لیے مسجدیں ضروری ہے، مدرسے ضروری ہے، ان کے لیے سب کچھ نظام اور حکومتیں اور مسلم ملک ان کے لیے ضروری ہے، یہ ضرورت سے انکار نہیں۔
لیکن علی کے نظام کے لیے جو نظام ولایت ہے ان کا نظام کیا ہوتا؟ یہاں عبادتوں سے پاک کیا جاتا ہے اور وہاں شرابوں سے انسان بنائے جاتے ہیں. کہاں سے؟ شراب عشق سے. شراب عشق سے میں خانے کھلواتے ہیں وہ رب کی محبت کے، مصطفیٰ کی محبت کے. اے وعیز کو گڑبڑ نہ کر، تیرا نظام الگ ہے اور یہ نظام الگ ہے. وہ اللہ کا نظام ہے اور یہ شریعت کا نظام ہے. تجھے شک ہے تو ڈنڈی مارنے والا ہے، اس لیے شریعت کے نظام کو طریقت اور مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. راجن شاہ ولی تو پہلے آگے مسجد بنانا تھا، اس لیے باجماعت نماز پڑھنا تھا. پاگل ہے تو نہیں سمجھ سکتا؟ یا کوئی بڑا مدرسہ قائم کر دینا چاہیے تھا، علم قرآن پڑھانا چاہیے تھا. تو کہاں سے پڑھا رہا بابا؟ چندے کے رسیدہ لے لے کے خود کا گھر بھر رہا. تو یہ غلط کر رہا ہے. ان کو ان کے کاموں کے اندر میں دخل مت دو. اور جب تک یہ دونوں کو ایک ساتھ میں سمجھنے کی یہ امت یہ دونوں نظاموں کو ایک ساتھ سمجھے گی. کرنٹ کے دو وائر نیوٹرل اور فیس الگ ہونا چاہیے. اور جو فیروز نیوٹرل اور فیس الگ نا تو روشنی آتی. نیوٹرل اور فیس کو ملا دو، نہیں وہ الگ نہیں کرتے، بولے اب دونوں کو ملا دیتے. کیا ہوتا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. ایسے ہی یہ معاملہ ہے. اولیاء کا نظام نظام ولایت، نظام شریعت اپنی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن اولیاء کا نظام یہ علی کا نظام ہے، رب کا نظام ہے. ان کو نظام عالم چلانا ہے، ساری خلق کے نظام کو چلانا ہے. اب علی کے ذمہ ہے. حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے خود یہ بات فرما دی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ارے نہیں بابا، مولا کی یاد ہوتی ہے. اس سے چھوٹنا ہم کو اپنے جسم کے حصے کو کاٹنا محسوس ہوتا ہے. ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارا ذوق ہے. خدا اسی ذوق ہے، اسی عقیدے پر ہماری موت عطا کرے، میرے بچوں کی موت عطا کرے. کیا ہوتا ہے مولا علی کا نظام؟ امت کے لیے فتنے وجود میں آئے جب ان دونوں چیزوں کو خلط پلت کیا گیا. اس لیے وہ اصطلاح کہ شریعت بھی طریقت بھی الگ چیز نہیں ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ پیر صاحب کی روح الگ، جسم الگ. کیا رہے بابا خان دعوت میں آئی تو سیدھا بیٹھی، اتنا بڑا ٹیکا لگا رہے نیچے بڑے ہو گئے. ماما پھیلا کے احمد پٹیل جا کے ایم ایل اے صاحب گھر میں وزیر بڑھ جاتا ہے، ایس پی کے پاس میں بیٹھ گیا. کتنا سٹریٹ ہے. آداب کی مجلس سے بے ادبوں کی نہیں ہے. مجبوری الگ چیز ہے، اس لیے اوپر بیٹھے آپ لوگ. اس سے مطلب کہ سو کی ہو نہیں، بے ادب نہیں بننا کہیں بھی. اکتا ہٹ نہیں، یہ ذوق نہ ہونے کی وجہ ہے. یہ نیند کہاں پر آتی؟ یہ پہچان دے دیتا ہے کہ نہیں اب اس میں دل نہیں لگ رہا، اس واسطے نیند آتی ہے. جب دل لگتا ہے وہاں پر آنکھیں یوں کرتا ہوں، نہیں اگر بند بھی ہو رہے تو یوں کرتے رہتا نہیں. اس لیے مجلسوں کے طرف محروس بن کر نہیں بیٹھنا کبھی بھی، ناقدری ہوتی ہے. جمایا نہیں لیتے رہنا ہے، بالکل یہ نہیں کرتے رہنا. چست رہنا. کیا رہنا؟ چست رہنا چاہیے، چست ہونا چاہیے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں کہ مولا علی کا نظام جو ہے رب کا نظام ہے. وہ حتیٰ کہ میرے آقا نے امت کے لیے بات فرما دی کہ میرے محبوب، امت کے لیے کیا بات فرما دی؟ دو جہاں کے مالک کے متعلق، دو جہاں کے مالک نے کیا فرما دیا؟ میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ کائنات تو اللہ نے تمہارے حوالے کی ہے مولا، کائنات قیامت تک تم چلانے کے ذمہ دار ہو. کائنات تم چلانے کے ذمہ دار ہو. رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو میری امت ہے قیامت تک تم ہم بھی، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے. من کنت مولا ہو فاذا علی مولا، کہ جس نے مجھے اپنا مولا اور اپنا سب کچھ مانا. میری امت کو میں پیغام دیتا ہوں بشمول ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہ تم کو میرے مولا کو، میرے علی کو بھی اپنا مولا ماننا پڑے گا. اپنی امت کو مولا کے حوالے کیا. کیوں؟ کہ علی کا نظام قیامت تک رہنے والا ہے. علی مولا مشکل کشا. کیا فرما دیا تو جہاں کے مالک میرے آقا نے
کیوں کہ میرے آقا نے جو عظمت مولا کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ رب نے وہ عظمت عطا فرمائی مولا کو، شریعت کا نام لے کر مولا علی کی عظمتوں کو نیچے کرنے کی تو کوشش کی گئی تاریخ میں، لیکن اللہ نے جن کو عظمت عطا فرمایا وہ کسی کی محتاج تھوڑی ہے۔ امت کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ جو مجھے مولا تسلیم کرے اور میرا اپنے آپ کو مانے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مولا علی کو بھی اپنا مانے، اس لیے کہ مولا کا نظام ہے قیامت تک رب کی طرف سے، اب رہے گا نظام علی کا قیامت تک، تو دو جہاں کے مالک نے میرے آقا نے اپنی امت کو مولا علی کے حوالے کر دیا۔ اب دین و اسلام اور شریعت بھی، وہ شریعت وہی ہے، دین وہی ہے، اور حقیقت میں کلمہ کرنا وہی ہے جس میں اولیاء اور علی داخل ہو عقیدے میں۔ ان کا نظام ہے کہ علی کا نظام ولایت کے ذریعے سے دنیا میں، تو یہ بات تو سمجھتے ہوں گے کہ مولا علی کا نظام ولایت کا نظام ہے، تو ولایت کا نظام صرف شریعت کے لیے نہیں ہوتا، ولایت کا نظام خلق کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مولا علی کے ذمے رب العالمین نے اپنے محبوب کو تو اپنے لیے رکھا، رب نے کس کے لیے رکھا؟ محبوب رب العالمین ہے میرے مصطفیٰ۔ آپ سب سے زیادہ اپنی زیادہ پسندیدہ چیز کو دوسروں کو حوالے آسانی سے نہیں کریں گے نا، دیے بھی تو لے لیں گے نا۔ رب کا معاملہ تو اپنے محبوب کے ساتھ یہی ہے۔ میرے آقا کی بات تو بات ہے کہ رب گوارا ہی نہیں کرتا میرے آقا کے بارے میں، لاکھوں بے ادبیہ رب کے بارے میں کر لو، میرے مصطفیٰ کا واسطہ ضرور معاف کر دے گا، لیکن کوئی 60 کروڑ برس کی عبادت خدا کے سجدے کرے اور نماز پڑھے اور عبادت کرے، لیکن ایک مرتبہ اشارتاً بھی اگر میرے آقا کی عظمت کی تعظیم کے خلاف اگر کوئی عمل کرے، خدا ایک رخت اپنی عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میرے آقا کی ذات بہت نادانی ہوتی ہے، لوگ شریعت طریقت پھر تقابل کرنا شروع کرتے ہیں، وزن کرنا شروع کرتے ہیں، نادان ہیں بیچارے، نابالغ بچے ہیں وہ۔ شریعت اور طریقت کا الگ الگ کرنا یہ کوئی اصطلاح ہی نہیں تھی، یہ تو 300-250 سال کے بعد میں امت میں گمراہیت پیدا ہوئی، ورنہ بغیر طریقت کے نام کے بغیر، طریقت کے بغیر شریعت منافقت کی، منافق شریعت پر چلتے تھے۔ شریعت کی قبولیت کی پہچان علی کی محبت تھی، اہل بیت کی محبت تھی، بعد میں لوگوں نے شریعت اور طریقت کو الگ الگ کر دیا اور یہ الزام لگا دیا کہ طریقت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ نہیں میرے بچوں، حق کو پہچاننے کے لیے ان تعلیمات کی قدر کرو، شریعت اور طریقت الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جیسے تمہارے پیر کا وجود اگر تم یہ کہنا شروع کر دو ہمارا پیر کا جسم بھی الگ ہے، ہمارے پیر کی روح بھی الگ ہے، بے ادبی مانی جائے گی، حق ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ دونوں کے مرکب ہونے کی کا مطلب تو پیر کی ذات کسی کی ذات کا تعارف ہے، الگ نہیں کیا جا سکے گا۔ ایسے ہی کہہ دے کہ نہیں پیر کی ہماری روح بھی ہے، ہمارے پیر کا جسم بھی ہے، ہمارے پیر کی کوئی تعلیم و شاہی ثابت کرانا شروع کر دے، کون ہے وہ؟ نصرت صاحب۔ کون ہے؟ نصرت صاحب کی روح، نصرت صاحب کا جسم، پاگل ہو گئے۔ تو پھر نصرت صاحب کہیں گے نا، صاحب بولے رہے ہم بھی اپنے آپ کو چلو لالے ربا کے مصطفیٰ کے نام لیوا ہے، علی کے نام لینا ہے لیوا ہے، اولیاء کے دروں کی چوکھٹوں کی غلامی ملی ہوئی، اس لیے ہم یہ بات کی ہمت کر رہے ہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے شریعت اور طریقت کا تقابل امت کے لیے فتنوں کا ذریعہ بنا۔ صحابہ کے اندر میں شریعت اور طریقت الگ نہیں تھی، اور طریقت کیا ہے معلوم ہے؟ پہچان۔ شریعت تو پورا قرآن پاک اور پورے سنت اور پورا دین ہے یہ شریعت۔ طریقت کیا ہے؟ طریقت صرف اور صرف علی کی مولائیت میں اپنے آپ کو غلام بنانا، یہ طریقت ہے۔ مولا ہے وہ، علی ہے وہ، راہ ولایت کا ماننا۔ طریقت شریعت طریقت کے بغیر ہے تو منافقت ہے، اور طریقت جب روح ہوگا تو پھر جسم کا وجود بھی ہوگا، وجود کا تعارف ہے تو یقینی بات ہے کہ اس میں روح موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین جو ہے ان میں طریقت کی الگ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ طریقت کیا ہے؟ طریقت کے تو یہ اسباب ہیں، پیری مریدی اور تعلیمات اور یہ سارے نظام، بیت و سلوک،
یہ طریقت کے اسباب ہیں، یہ پگڈنڈیاں ہیں جس سے جڑ تک پہنچا جاتا ہے۔ طریقت صرف مولا علی کی ذات ہے کہ اپنے آپ کو مولا علی کے حوالے کر دیں۔ کیوں کہ تو جہاں کے مالک نے اپنی امت کو، ہم امت کی ہے تو ہمیں مولا علی کے حوالے ہونا پڑے گا۔ طریقت اور شریعت کا یہ الگ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہیت کا باعث بنا امت کے لیے۔ شریعت کا تعارف طریقت کے بغیر وہ تو منافقت ہوگا، سمجھ میں آئی؟ منافقت ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں شریعت اور قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت پر چلنے والے، مسجد نبوی کے اندر میں نماز پڑھنے والے اور بہترین قرآن پاک کے پڑھنے والے قارئین تھے، لیکن منافق کون ہوئے؟ جو اہل بیت سے، مولا علی سے بیعت کیے، ہٹا دیے گئے بازو، یہ منافق ہے۔ الگ نہیں تھے اس زمانے کے اندر میں، تو صرف اور صرف جو طریقت والے تھے انہی کو شریعت والا مانا گیا۔ یہ بعد کے زمانوں کے اندر میں ہوا، اور یہ بھی یہود و نصارہ کی سازشوں کے اثرات کی وجہ سے ہوا کہ امت کو کاٹنے، ان کی روح کے نکالنے کے لیے انستیا جیسا دے دیا جاتا ہے نا، انستیا، اس طریقے سے اولیاء اور آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں عداوت اور بغض کا نظام منافقت کی ایجاد ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی دین اہل بیت کی محبت ہے، اور رب کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تو محبت کرنا۔ کیوں محبت کرے تو جڑ کے رہیں گے نا۔ اب راجن شاہ ولی کی محبت میں ہمارا آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ قرآن پاک کی آیت کے مطابق میں یہ اہل بیت کی محبت کی دلیل ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں کہ ہم پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے تو ان کی آپ راجن شاہ ولی سے اگر محبت ہے، وہ اپنی محبت کیے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ محبت کنٹینیو ہے اور کنٹینیویشن ہے، لنک ڈاکومنٹ ہے۔ اس لیے کہ راجن شاہ ولی یہاں پر علی کے چوکھٹ کے سپاہی ہے، یہ غریب نواز کے نور نظر ہے، یہ غوث الاعظم کے سپاہی ہے، اور مولا علی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ اور کن کو؟ یہ راجن شاہ ولی کو کوئی حکومت نے ایران کی یا سعودیہ کی حکومت نے نہیں بھیجا، اور کوئی اور مقصد کے لیے یہاں پر نہیں آئے، بلکہ مولا علی نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ سمجھ آئے بیعت کا نظام؟ اب ان کی محبت کے لیے یہ ہمارے ایمان اور ہمارے دین کی سند ہوگی کہ ان سے ہماری محبت ہو گئی۔ جذبات کی، مسلک اور جماعت کی، سنی اور بریلوی اور رضویوں کا نظام نہیں ہے یہ تو صحیح عقیدے کی تصدیق ہوگی۔ اس کو کونے میں مت لے جاؤ، اندھیرے میں مت لاؤ، اس کو تو کھول کر ظاہر کرو۔ اس لیے یہ محبت ہے راجن شاہ ولی۔ اسی طریقے سے راجن شاہ ولی والے، کیرلا والے بھی راجن شاہ ولی کو مانیں گے۔ وہاں پر جو مخدوم اولیاء ہے، جن کو مولا علی نے بھیجا ہوگا، جن کو غوث پاک نے بھیجا ہوگا، جن کو غریب نواز نے بھیجا ہوگا، ان کے لیے وہ امتحان کی چیز ہوگی کہ اپنے علاقے کے مخدوم سے ان کا عقیدہ جڑا ہوا ہوگا۔ اور ان سے محبت کی دلیل کیا ہوگی؟ ان سے محبت کی دلیل ہوگی قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنا، قل لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں محبت کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی، قرآن پاک پر عمل ہوگا کہ ان کے سپاہی تمہارے لیے۔ ٹیسٹنگ پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ ابھی لوگ رجسٹریاں کرواتے ہیں تو غازی آباد کے رجسٹری آفس کے اندر میں یہاں پر تھم کرنا پڑتا، یہاں پر آئی پروف لیتے ہیں وہ لوگ۔ اب ہم بولے کہ نہیں ہمارا انٹرنیشنل کاروبار ہے، لیکن ہم کو دلی کے ایمبیسیز کے ذریعے سے ہماری رجسٹری کو پروف کروا نہیں، پروف تو تمہارا یہیں کے آفس میں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے عقیدے کی سند، اپنے علاقے کے اولیاء کے ساتھ میں محبت، یہ محبت ہے ذی القربہ ہے، یہ محبت ہے پنجتن پاک ہے، آل علی اور اولاد علی کی محبت کا ثبوت ہے۔ یہاں سے محبت کی سند تم کو ملے گی۔ جو راجن شاہ ولی سے کٹا ہوا ہے، حقیقت میں وہ اولیاء کے نظام سے کٹا ہوا ہے، وہ غوث و خواجہ سے بھی کٹا ہوا ہے، وہ پنجتن پاک سے مولا علی سے بھی کٹا ہوا ہے۔ اور جو مولا علی سے کٹا ہوا ہے وہ کہتا رہے، منافقوں کی طرح سے اپنی عبادت پر زام کرتا رہے، ہم نمازی، ہم دیندار اور ہم عبادت گزار، لیکن جیسے منافق نتیجے کے اعتبار سے خسارے والے رہے، خطرہ ہے کہ یہ بھی خطرے والا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ علی کی محبت والا ایمان والا اور شریعت والا ہوتا ہے۔ عبادت اور شریعت سب کچھ ہو، لیکن علی کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو، تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اور اپنے منافقت کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے لیے سند، ہمارے لیے ہمارا رجسٹری آفس مدینے کا اور غوث الاعظم کا اور غریب نواز کا، وہ عادل آباد کے لیے کون سا ہے؟ راجن شاہ ولی کا آستانہ ہے، کہ ان کی محبت۔ ہم محبت کرتے ہیں کیوں؟
عرس میں جاتے نا وہاں پر بہت قوالا آتے وہ کر دیتے اور وہاں پر ملیدہ بھی بڑھتا اور لنگر بھی لوٹتا. اس لیے یہ محبت کا ثبوت تھوڑی ہے، مکار ہے، یہ بین دعوتی جانے والا ہے. محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی یاد اپنے گھر کے دروازے کھول اور وہاں ان کے نسبت کی محفلیں کروا. یہ محبت کا ثبوت ہوگا. تیری مسجدوں میں ان کے نسبت کی محفلیں ہو، تیری خانقاہوں کے اندر ان کے نسبت کی محفلیں ہو. سمجھ میں یہ ایک مستقل ایک کنیکٹڈ اور مستقل ایک نظام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ شکر ہے اس نعمت کے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو خانقاہ محمدی عادل آباد والوں کو اور سارے میرے بچوں کو ساروں کو ہم کو قیامت تک کے لیے ان نظاموں کی حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے علاقے کے مخدوم اولیاء کے ساتھ ان کی چوکھٹوں سے جڑو، انسانیت کو ان سے جوڑو. جانے سے روکو تو شیطان ہیں اور بھیجنے کا راستہ اگر بناؤ تو ولایت کے سپاہی بنو گے. تم ولایت کے سپاہیوں کا نظام اور ان کو ملا ہوا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے صاف کرتے ہیں کئی کے نظام ولایت کے پہچاننے کے، مولا علی کے نظام کے پہچاننے کے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے پوری امت کو مولا علی کے حوالے کر دیا. جن کے حوالے کیا پھر قرآن پاک کی وہ بات یاد آ گیا میرے مولا کی شان میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے رب سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اور اپنی امت کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر گئے نا. جن کے حوالے کیا تھا اپنی امت کو، ان بنی اسرائیلیوں کی گمراہیت کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کو حوالے کیا تھا ان کو ایسا تھا کہ موسیٰ پر ایمان لائے، ہارون علیہ السلام کی ان کی تابعداری ہم کیوں کرنا. یہ لوگ بولتے نا کہ اولیاء کے پاس میں کہیں کو جانا، مولا علی کی مجلس سے کیوں سجانا، محرم کا اہتمام کیوں کرنا، غوث و خواجہ کو یاد کرنا. وہی بنی اسرائیل کا روگ لگا ہوا ان لوگوں کو، ان کے مسجد ممبر والوں کو. بنی اسرائیل نے کیا سمجھا کہ ہم تو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو اپنے بھائی کے حوالے کیا. بھائی کا ہر رشتہ لگایا اس نے. وہ بھائی ان کے ضرور تھے ہو گئے مگر تو بھائی مت سمجھ، قائم مقام موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی تصدیق تھی. وہ بنی اسرائیل کے گمراہیت کی وجہ قرآن پاک کے مطابق میں وہ ان کا کم اعتماد کرنا حضرت ہارون علیہ السلام پر پھر ایسے گمراہ ہوئے کہ پھر وہ شرک کے راستے پر چلے. جو اولیاء سے کٹتے ہیں وہ غیر اللہ کی طرف چل جاتے ہیں. ایمان بھی ان کے پاس میں نہیں رہتا. جو یہ کہہ رہے کہ ہم کو قرآن و حدیث کافی ہے، ہم کو کیا اولیاء کی بات کہتے ہو، کیا غوث و خواجہ کہتے ہو، تو سمجھ لینا کہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے ان کے پاس میں. جڑ کٹ چکی ہے اور کرپشن ڈس ہو چکا ہے. قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ حدیث نہیں؟ ارے قرآن و حدیث نے تو تجھے مولا علی کے حوالے کیا ہے. اگر ان سے کٹ گیا اور کہہ دیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو طریقت کی اور اولیاء کے نظام کی، غوث و خواجہ کی، پنجتن پاک کی اور ان نظاموں کے بغیر ہمارے پاس تو قرآن و حدیث کافی ہے، ہم اسی کے ذریعے سے اللہ کو ہم راضی کر لیں گے. اللہ کے قانون نہیں ہے دیتا کھڑ بول کے مستل چڑھاتا ہو جا. کیوں کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کر تو اس کا پسندیدہ بن سکتا ہے. کون ہے پنجتن پاک، کون ہے غوث و خواجہ، کون ہے راجن شاہ ولی؟ تیرے باپ دادا کو کون پہچانتا، لیکن راجن شاہ ولی کو تو سب پہچانتے ہیں. یہ بھی اندھا بن چکا ہے. تو تیری مسلک و جماعت 100-150 سال کو کون پہچانتا ہے؟ اس سے پہلے تیری جماعت کا مسلک کا وجود کہاں تھا؟ کہاں تھی دیوبندیت اور کہاں تھی بریلویت اور کہاں تھے مسلک اور جماعت؟ کہاں تھی تبلیغ اور اسلامی جماعت اور کہاں تھی؟ لیکن تھا جو آستانہ، جو پہچان بنا ہوا تھا وہ راجن شاہ ولی کا اور ولایت کا تھا. ہندوستان کی تاریخ میں سلطان الہند کا آستانہ تھا. راز میرے مصطفیٰ نے اپنا پہچان، اپنا نمائندہ اور اپنا قاصد بنا کر کسی کو بھیجا. تو کون ہے وہ؟ سلطان الہند غریب نواز کی ذات ہے کہ نہیں؟ خوش قسمتی اس نعمت کی قدر پر اپنی جان دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو لنک ڈاکومنٹ والا بنایا. ہماری نسبت خانقاہ محمدی سے ہے تو ان کی نسبت راجن شاہ ولی سے، اور راجن شاہ ولی سے تاج الاولیاء، اور اسی طریقے سے ہوتے ہوئے سلطان غریب نواز اور پھر سلطان الہند، اور وہاں سے نکل کر غوث العظم سے آگے پنجتن پاک مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہوتے ہوئے اس کے بعد میں عبادت اور عصمت کے لیے تو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے. سمجھ میں آگی بات؟ یہ ہے ولایت کا نظام. ولایت کا نظام انسانیت کے لیے ہوتا ہے، ساری دنیا کے چلانے کے لیے رب نے متعین کیا ہے. اس لیے مولا علی کی محبت کے بغیر، علی کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا. جب علی کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا تو علی کے بغیر مصطفیٰ کیسے ملیں گے؟ ملتے کیا جی؟
جو کہہ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، گیملر ہے وہ، اپنے مسلک اور اپنی دکانوں کو چلانے کی فکر ہے انہیں، جن کو علی کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا، علی کے بغیر میرے مصطفیٰ کہاں سے ملے گی، اور جن کو مصطفیٰ نہ ملے اللہ ان سے کہاں ملے گا، سمجھ میں آئے گا؟ اور جن کو علی ملیں گے، جن کو ملیں گے صرف کالے کپڑے پہن کر اور یہ کرنے اور وہ کرنے سے نہیں، علی جن کو ملیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ علی بھی یہ چاہیں گے کہ میری آل کے ساتھ میں تمہاری محبت کا عقیدے کی نسبت ہو، تم میری آل میں شہداء کربلا کو بھی ماننے والے ہو، سید سجاد کو بھی ماننے والے ہو، امام حسن بصری کو بھی ماننے والے ہو، اور اہل طریقت میں ائمہ طریقت کے بھی ماننے والے ہو۔ ایک مستقل کنیکشن ہے، سب کو مانو تو پھر ان کو ماننا ہے، بیچ میں ٹپک کے ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے مطلب بیٹا مطلب یہ ذرا اس کو جھاڑ پہ کیریاں توڑنے کے لیے اگر چڑھ گیا چوری سے تو مالک دکھا دو پتھر مارتا وہاں سے جھاڑ کے اوپر، غرض کے لیے بڑا چور بن کر آیا ہے، یہاں تو قانون سے آ مانگ کر لے لے، ہم دے دیں گے پھل تجھے، بٹ دیوار پہ سے کود کے جھاڑ پہ چڑھ کے اگر ڈالی پہ پہنچ گیا اس کو پھل نہیں ملے گا بلکہ پتھر ملے گا۔ اسی طریقے سے جو اولیاء کا نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ میرے مصطفیٰ کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا نہیں۔ تو مولا علی کی ذات وہ ذات ہے، ہم خوش قسمت ہے کہ سرزمین عادل آباد پر خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی پہچان ہے کہ جہاں پر ولایت سے لے کر مولا علی تک کے سارے نظام یہاں پر چلتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تم لوگ اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر بھی ان اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کر کے اپنی محبت کی نسبت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو یہ دولت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی سی بات ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کا سوچو۔ یہ نعمت جو ہم کو ملی ہے، میں ہم محبت کرتے ہیں، خالی عرس میں چلے جاتے ہیں، راجن شاہ صاحب جو محبت ہے نا فاتحہ دلا دیتے ہیں نا، اتنا ہی ہے، اتنی ہی حق کا تقاضا ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مولا علی کے حکم پر، غوث اعظم کے ارشاد پر وہ آپ کے ہندوستان کو اور پھر ہندوستان میں عادل آباد کو تشریف لائے تمہارے لیے، اور تم سال میں مرتبہ جاتا نا عرس کو، پھر جاتا نا کہیں وہ طبیعت خراب ہو گئی، اولاد ہو جانا، وہ منت مراد ہو، یا پھر وہ وہاں پر جانے کے بعد میں نیاز، فاتحہ، چادر، اس کے بعد جاتے نا ہم یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے، مفاد کے لیے نہیں ہوتی۔ تمہاری بیوی مفاد کی محبت کو برداشت نہیں کرتی تو اولیاء کو تم دھوکہ دے سکو گے؟ ان کے بیدان کے غلام بنو، ان کی محبت میں غرض کو نکال دو، دل و جان کے ساتھ میں راجن شاہ ولی سراج الاولیاء کہنا سیکھو، تاج الاولیاء کو، غریب نواز کو، غوث اعظم کو غرض کے لیے نہیں، غرض کو درمیان میں سے نکالو، ان کی محبت کے راستے پر چلو، اور یہ پیغام خانقاہ محمدی کا پیغام ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد میں ڈھنڈلاتے مت گھومو، نہیں ہم ایسا نہیں سمجھے تھے ہمارا پچھتا رہے نہیں کیا کرنا ہے، نہ قدری ہوئی تھے ہٹا دیا گیا، اب چل جائے گا نیمبو پانی والوں کے پاس میں، دعا درود والوں کے پاس میں، پھر قیمتوں میں تیری دعائیں بکے گی، اور پھر تیرا معاملہ سودا ادھر کہ 10,000 5,000 3,000 15,000، یہ اگربتی، یہ پلیتا، یہ پانی، یہ باٹل، کیوں ادھر سے دھتکارا ہوا وہیں پر پہنچے گا۔ سمجھ لینا کہ جو ادھر کو نہیں، وہ ولیوں کا نظام دعا درود کا، پانی ہے وہ پلیتوں کا، اور اچھا اولیاء کا نظام ہے تو دینے کا ہے، مگر لینے کا نظام تو ہم کو نہیں ملتا اولیاء کے پاس میں۔ یہ تعویذ کے اتنے پیسے، اور وہ علاج کے اتنے پیسے، اس کے اتنے بکرے، اور اس کے اتنی رقم، ارے یہ کون سی دکانداریاں؟ پھر ادھر کیوں گیا؟ ادھر کا دھتکارا ہوا ادھر کا قابل نہیں ہے، ادھر کا قابل نہیں ہے تو ادھر سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو لٹانے والا، قربان ہونے والا، اور پھر یہاں پر تو نوازے جانے والے کے لیے ہر لمحے اپنی جان، اپنی سانس سے زیادہ ان پر فدا ہونے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ ارے میرے گھر میں کیسا مجلس کرو جی، نہیں مانتے، نہیں مانتے، کیسا نہیں مانتے؟ جو نہیں مانتے گھر کے باہر رکھ، 2 گھنٹے ان کو گھر کے دروازے کے باہر، تم باہر بیٹھو، اب یہاں پر تو مجلس ہوگی میرے راجن شاہ ولی کی، کیسا نہیں مانتا زمانہ؟ تو خود نہیں مانا نا، اس واسطے نہیں مانتے کا ہیلا لگا رہا ہے، جا تیرا شمار کام نہیں، اس کے بجائے کیا ہے، ہاں اپنے کام بنانے کا وہاں پر نہیں بولے، ان کے پاس ہاں وہاں سے بھٹکا دیا گیا تو ادھر اٹکا دیا گیا۔ ولایت کے نظام سے، پیری مریدی کے نظام سے، یہ چھلوں اور صافوں اور زلفوں کے ذریعے سے جب اس سے ناقدری ہوتی ہے ولایت کے نظام کی، تو پھر وہاں کے دھتکارے ہوئے نیمبو پانی کی دکانوں پر عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں،
کیا پہنچ جاتے ہیں؟ کیا پہنچتے ہیں؟ ہاں نکالو دھواں، لگاؤ اور لگاؤ وہ جھنڈا اور وہ کرو، یہ کرو، وہ چیخو، یہ چلاؤ، ادھر لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اولیاء کا نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ دینے والے۔ یہ لینے والا نہیں، ہم ان سے دلا کر راجن شاہ ولی سے تمہارا کام بنانے لگاتے ہیں تو تم میڈیٹر کی دلال بن رہا بیچ میں نہیں پہچانتے۔ وہ اپنی خلق کو اور اپنے عادل آباد کے ایک بچے کو، ہندو اور مسلمان کو، اگر ان کی طلب کے ساتھ چلے گئے، تیرے کو وہاں کیا انہوں متعین کرے گی، تو بھی درمیان میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو میڈیٹر بولتے ہیں، دلال بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ درمیان میں آگے سودے کرنے والے، سودے بازی کا نظام ہے وہ۔ دل سے اگر پکارو، دل سے محبت کرو تو تمہاری آواز کے ختم ہونے سے پہلے تمہاری صدا کو سن لیں گے۔ اب درمیان میں آگے ہیں میڈیٹرز، لائٹ گراورز بولتے ہیں یا دلال بولتے ہیں، کیا بولو نا کہ تم مکے کیوں ہیں؟ کیا بولتے ہیں درمیان میں پیرویاں کرنے والوں؟ ایجنٹ۔ ہاں ابا سابقہ پڑھا شاید ان کو، دل جلے دکھ رہے نوگی بھائی تمہارے علاج کے واسطے بھی ہم راجن شاہ ولی سے کراتے۔ ارے بابا پھر تیرا علاج کیوں نہیں کروا لینا؟ بی کامپلیکس کے علاج کرا لینا، پھر کرنے کا یقین ان پر ہے تو ان کی گتےداری تو لے رہا، مگر 10,000 ہوتے کرا دے تو جا کے دعا ہوا کرا دے تو ٹھیک ہے، مگر یہ 10,000 کا علاج اس سے کیوں لے رہا مخلوق سے؟ کیا تجھے اگر تیرا نظام وہاں پر ان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے تو تجھے دوسروں کے سامنے، مخلوق کے سامنے بھکاری بنائیں گے؟ وہ تجھے تو دینے والے ہی بنا دیں گے، لٹانے والے ہی بنا دیں گے۔ ان کے نام پر جو لینے والے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، بلکہ کسی نہ کسی نظریے کے اعتبار سے وہاں سے دھتکار دیے گئے، ان کو لگا گیا کہ ہمارے نام پر جیو، دنیا کما لو، جاؤ۔ آتے ہیں تو ہم ان کو بھی دے دیتے ہیں، تم ہمارے نام پر ہمارے سمجھ کر آ رہے ہو تو 10,000 20,000 50,000 کروڑ 2 کروڑ لاکھ 2 لاکھ، پھر اب یہ راستے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں زیادہ ملتے تو چل جاتا ہے لیڈروں کے پاس میں، کم عقیدے والوں اور شرک کرنے والوں، بیچاروں ان کے تو کچے عقیدے۔ اب الیکشن کے اندر تم کو میں کامیاب کرا دوں، کیوں؟ راجن شاہ ولی سے ہماری نسبت ہے، کام کرا تو کرا، ایک دو کچھ ایسے بھی ساتھ میں رکھ لیتا، گھور کے دیکھنے والے چھلے والے پہنے نہیں، ان سے کام ہو جاتا۔ اب ان بیچارے امید کے آس کے مارے، وہ تو بیچارے تروپتی کو بھی جاتے ہیں، وہ تو پیپل کے پیڑ کے نیچے بھی چھپتے ہیں۔ اگر وہ کسی طرح سے لاز رکھ کر ایک کا کام ہو گیا، وہ لیڈر 10 کو بول دیتا انہوں میرے کو جیتا ہے، اب دکان لگی اس کی، پر کب تک چلتی دکان؟ ان کے نام پر دکان چلتی، حق چلتا ہے، خدا کی قسم قیامت تک اولیاء کا ہے، اولیاء کے نظام سے چلے گا حق، لیکن دکان نہیں چل سکتی۔ دکان چلانے والا ایک آدھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ گردن پر نڈلی پر ہاتھ آ جاتا ہے، اٹکا دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے، کڑی پار ہو گئے، دکھ ہی نہیں سکتے، مجموع میں آ ہی نہیں سکتے، فلاں شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، فلاں ملک میں جا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ نڈلی پر ناخن، کیونکہ بروکر ہی کر رہا تھا، ایجنٹ بن رہا تھا۔ اولیاء کے پاس میں اگر کوئی پیرویوں کی بات اگر کرتا ہو تو بھئی پیروی تو تو تیریش کر لینا، 10,000 ہم سے مانگ رہا تو 10 لاکھ تو لے لینا ان سے۔ اگر تیرا معاملہ صحیح ہوتا تو تجھے مخلوق کا بھکاری کیوں بناتے ہو؟ آپ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنائیں گے؟ اولیاء کیا میرے آقا اور میرے اولیاء راجن شاہ ولی جن کو اپنا بنائے ہوئے ہو، وہ پھر ان کے نام پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کہ تمہاری پیروی کرتا ہوں، وہاں پر تم راجن شاہ ولی کے پاس میں آ جاؤ اور یہ کام ہوگا تو 10,000 دے دینا، 20,000 کر دینا، 50، چلے نا دکانداری ایسی۔ تو ایسوں کی پہچان کیا ہے کہ ان کے در سے دھتکارے ہوئے ان کے نام پر جینے کا وہ موقع دے دیتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ چیزیں نہیں ملتی۔ اگر ہوتی تو پھر صحیح لوگوں کی پہچان یہ کہ ان کے نام پر لینے والے نہیں بلکہ ان کے نام پر لٹانے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ لٹانے والے۔ غوث العظم لٹایا ہے مخلوق پر، غریب نواز نے لٹایا ہے مخلوق پر، راجن شاہ ولی نے لٹایا ہے، مخلوق کا فائدہ کروایا، لیکن کبھی مخلوق سے 10,000 5,000۔ اب یہ ظالم ان کا نام لے کر اپنی دکان چلا کر کہتا ہے راجن شاہ ولی کے لیے یہ کرنا ہے۔ نہیں، ایک آدمی تو آئے گا تیری پکڑ کا کہ تو پھر صورت بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عادل آباد میں بھی ایسا ہوا نہیں؟ اور پرسوں جگ صاحب کے بارے میں کون کیا کہ ہے بیچاروں کا نام میں تو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ہمارے عبداللہ بھائی بولے تم کو تو خوب پہچانتے ہو، بولا انہوں پہچانتے ہو اور میرے کو ضرورت نہیں ہے وہ پہچانے کی۔ تو کیا نام تھا کہ بیچاروں کا؟ جناب بنگالی گڑ میں ہے، ٹھیک ہے دیکھو۔ تو اب 3-4 دن پہلے بات نہیں بولے، اب انہوں تو روپوش ہے، کیوں؟ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، مگر ان بزرگوں کے نام کے اوپر امت پر انسانیت کو دھوکہ مت دو۔
کیوں کہ کرنے کے بعد میں بھی تم اپنی ذات پر لے کر کے یہ علاج ہے اس کے لیے 5 لاکھ تو لو تو تمہارے اوپر بات آ جائے گی، لیکن تم نے اگر میرے آقاؤں کو اور اولیاء کو بیچ میں رکھ کر اگر وہاں پر پھر تمہاری وجہ سے کام نہیں ہوا تو وہ تو میرے آقا اور اولیاء سے بھی بدزن ہو جائیں گے نا، پھر وہ کہیں گے ان کی بات سن کر کے شرک کر رہے ہیں۔ یہ شرک کروانے کا، یہ بدعقیدیوں کے اندر میں یہ نیمبو پانی والوں کا بھی زیادہ دخل ہے، نیمبو پانی والوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ اس لیے وہاں کے جو دکانے میں ہوتے اس راستے پر لگا دی جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی دکان چلانے کے لیے نام ان کا اور کام اپنا جیب بھرنا، لیکن صحیح لوگوں کی پہچان پورے اولیاء کی تاریخ میں مجھے بتا دیجیے۔ راجن شاہ ولی کے پاس میں مریض پریشان حال آ جاتے، سرکار وہاں بیٹھے بیٹھے گھاس پھوس توڑتے اور اپنے ہاتھ سے یوں کرتے، یوں کر کے ہاتھ میں دے دیتے کہ جاؤ فائدہ ہو جائے گا۔ ان کو نہ مشق کی ضرورت پڑتی تھی، نہ وہ 5000 روپے تولے کا وہ لے کر کیا چکر رہتے ہوئے، معلوم ہوگا نا، سونے کا پتھر ہونا، وہ مشق کی قلم ہونا اور اس سے تعویذ لکھنا، اس سے گنڈے کرنا اور اس کو وہ کرنا، یہ سرکار راجن شاہ ولی ان کے زمانے کے اندر بھی، چونکہ اس علاقے کے اندر میں تانترکوں کا، جادوگروں کا بڑا زور تھا اور انسانیت ان سے ڈر کر ان کو معبود کے رب ہونے کے اور ان کو طاقتور، وہ باطل طاقتیں جو ان کے پاس میں تھی، مانگ کھالی تھی چاندے کے اندر میں، اور بڑا جادوگر تھا وہاں پر، اس کے تسلط میں ساری انسانیت، اس کے بارے میں غلط سوچنے پر بھی لوگ کانپتے تھے۔ اس وقت میں پیران پیر غوث اعظم نے غریب نواز کے ذریعے سے عادل آباد کی زمین کو شرک اور کفر سے پاک کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ سراج الدین اولیاء عادل آباد کی سرزمین پر جاؤ، اور جانے کے بعد مخلوق کی غلامی سے بندوں کو چھڑانے کا نظام ولایت کا ہوتا ہے، مخلوق کی غلامی میں چھٹانے کا نام اور کاروبار چلانے کا نام نظام ولایت نہیں ہوتا۔ ولایت کا خاصہ صرف یہ اچھی طرح سے کام کھول سن لو، بڑی بڑی دعوے کرتے ہو تم لوگ بھی، خانقاہ محمدی والے بھی، لیکن ذرا اس بات کا احساس پیدا کر لینا کہ ولایت کا نظام جو ہوتا ہے نا، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر حق کی راہ پر حق کا غلام بنانے کا نظام، یہ ولایت کا نظام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا غوث اعظم نے غریب نواز کے پاس بھیج دیا کہ یہ ہمارے سپاہی ہے، ان کو جہاں چاہو، ہم نے طاقت عطا کی ہے، مولا علی کا حکم ہے، مصطفیٰ کی منشا ہے اور رب کا اعلان ہے، جاؤ راجن شاہ ولی ہم نے تم کو ولایت عطا کی ہے۔ اب آئے پیران پیر غوث اعظم نے ہندوستان کو بھیجا، ہندوستان میں جب تشریف لائے تو پھر ہیڈ آفس بھی آئیں گے نا جی، یا کہیں تو بھی اور چل جائیں گے، جو کنیکٹڈ ہوگا اپنے ہیڈ آفس پہ جائے گا نا، وہ امبیسڈر آیا تو پھر دلی کے بیسس میں آئے گا نا وہ، یا پھر کشمیر چل جائے گا کہ بغیر بولے نہیں جا، سیدھا کہاں پر آئے ہیڈ ڈپارٹمنٹ، چونکہ سلطان الہند تھے وہاں پر اکبر شریف کو تشریف لائے۔ وہاں تشریف لانے کے بعد میں کہا کہ غوث اعظم بھیجے میں اپنے شہزادے کو، دیکھا غریب نواز نے اپنے اجمیر کے اندر میں قیام کروایا اور کہا کہ جاؤ جس مقصد کے لیے تمہارے لیے جو نظام طے ہوا ہے، بتانے والے کون، اس ملک کا جغرافیہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ جانے نا۔ اگر کسی ملک کے اندر میں آپ سفیر بھیجتے ہیں تو اپنی طرف سے سعودیہ کا یہ سفیر ہے تو تم جا کے کہاں پر جدہ میں رہ جانا، یہ طے کر کے نہیں بھیجتے وہاں کی حکومت کے حوالے کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے، ہمارا یہ سفیر اس کو جہاں رکھنا ہو جیسے رکھنا ہو، ہوتا کہ نہیں ہوتا، وہ چاہے جہاں رکھے۔ اسی طریقے سے سلطان الہند مالک ہے اور قیامت تو خدا کی قسم ملک ہندوستان کے مالک ہے ولایت کے، مولا علی کے سپاہی ہے، وہ چوکھٹ مدینے کی چوکھٹ ہے غریب نواز کی۔ خوش قسمتی سے ہماری تمہاری بات یہ ہے کہ وہ چوکھٹ کی نسبت ہم کو تم کو ملی ہوئی ہے۔ سلطان الہند کے پاس میں کہا کہ اچھا رابطہ کیے غوث اعظم سے، مولا علی سے، فلاں مقام۔ عادل آباد کی قسمت یہ ہے کہ یہاں کے انتظام کے لیے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کی منشا سے مولا علی نے حضور پیران پیر غوث اعظم کو حکم دیا کہ ہم یہ 18 سالہ جوان کو سمرقند کے علاقے سے نکال کر تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے پیدل 2-3 سال کے بعد میں اجمیر شریف کو جب پہنچے تو بولے کہ آئے ہیں، اچھا بھیجے ہیں غوث اعظم، ہے وہ سلسلہ قادریہ کے، لیکن کہاں بھیجے سلطان الہند کے پاس میں۔ یہ بھی نہیں کہ قادریہ حق جا کر قادریوں کی خانقاہ قائم کرو، نہیں، جو قادری چکر میں پڑا غریب نواز کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غوث اعظم کے پاس سے قابل قبول نہیں ہے، وہ ان کے ملک میں تو ان کا سکہ چلے گا۔ اور یہ جان میں سر کھجا لے رہے، اب اپنی کیا معلوم قادری کیا چشتی کیا ہے، سب خالی منقبت پڑھنے والے
اب یہ چیز بھی غلط ہے. یہاں پر تو سکہ جو چلے گا رائج الوقتی چلے گا, چشتی سلسلہ چلے گا, یہی سکہ چلے گا. وہ کمزور نادان ہے بیچارے, نہیں قادری سلسلہ سمندروں کے جیسا ہے, یہ دریابہ. ابھی بگونے بھر پانی کو نہیں دیکھا, چلا سمندروں کا پیمانہ ناپنے کے لیے. پاگل پن کی بات ہے نا. وہ احتیاط کرے, ڈوب کے مر جائے گا. نہیں تو غوث العظم جب سلطان ان کے پاس ہیں بھیجے تو کہا کہ کیا سرکار کیا منشا ہے, کیونکہ یہ اولیاء بغیر رب کی مصطفیٰ کی مولا علی کے منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. فوراً کلک ہوا کہ ان کو تو بھیجو اس طرف لے. کہا کہ چلے جانا اور جا کے فلاں فلاں مقام کے ذریعے سے چلتے چلے جاؤ. وہاں کی قطبیت وہاں تم کو دیا نہیں, سلطان الہند نے یہاں پر بھیج دیا. عادل آباد آنے تک تقریباً 21-22 سال کی عمر ہوگی, اور اکیلے تنہا فقیرانہ انداز کے اندر میں چلتے ہی چلتے تشریف لائے سرزمین عادل آباد پر. عادل آباد تو تھا نا, ادھر تھا اس وقت میں, چاندہ تھا. اور وہاں کا عالم کیا تھا؟ وہاں کا عالم پورے جادوگروں کا قبضہ اور بڑی دیوت کی دیوتاؤں کا. ارے بابا جہاں اندھیرا ہو وہاں تو بسیرا ہوتا ہی ہے. بسیرا برا تو نہیں مانے گا اگر ذرا زبان کھول کر بول دوں. ارے وہ باہر کے اندھیرے کو کیا ڈر. آج مسلمانوں کی مسجدوں میں اندھیرا ہے, گستاخ رسول ہے, گستاخ اولیاء ہے, پنجتن پاکی گستاخیاں مسجدوں کے ممبروں سے ہو رہی ہے. اس سے زیادہ اندھیرا تو تمہاری مسجدوں میں ہے, تمہارے مدرسوں میں ہے, تمہاری مسجدوں کے اندر میں ہے, اور تمہارے پاس میں ہے. اندھیرا ہے, اندھیرا پھیلا ہوا تھا, شرک کا اندھیرا. کوئی ہمت نہیں کرتا کہ اس مانکھالی کے یا پھر اس جو جادوگر تھا وہاں پر اس کے خلاف میں سوچنے کی بھی, کہ وہ تو خدا کا مقام دیے ہوئے تھے. راجن شاہ ولی کو یہاں پر بھیجا گیا. سلطان الہند نے علامتیں بتا دی, بشارت میں یہ دی دیا کہ یہی مقام ہے جہاں پر تمہیں ناک جھیلی ہے. ایک مقام وہاں پر, وہ مقام بتا دیا گیا کہ یہاں پر آپ کو رہنا ہے, یہی علاقے کی قدرت قیامت تک تمہارے ذمے ہے. تو راجن شاہ ولی اسلام کے لیے, شریعت کے لیے نہیں آئے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف. ان کی چوکھٹ تو خلق کے لیے ہے, علی کے سپاہی ہے. کون ہے؟ مسلمان فاتحہ پڑھ کے زور سے سلام پڑھ کے, کیوں زور سے سلام پڑھتا؟ لاؤ نذرانے ہدیے جیب میں رکھو. اس کے لیے ہے, پوری خلق کے لیے ہے, پوری مخلوق کے لیے. اب آگے مقام کے اوپر پہنچ گئے, پھر کہا, التجا کی. سلطان الہند نے کہا کہ بھیج رہے ہیں ہم, شہزادے ہیں تم غوث اعظم کے, ہم قدر جانتے ہیں, فکر نہیں کرنا, دستگیری اور مدد کریں گے. یہی وہ راجن شاہ ولی کی ذات ہے کہ یہاں پر آگے آنے کے بعد میں یہاں پر حالات بالکل کوئی ساز نہیں, قافلہ وغیرہ نہیں, وہ تو بعد میں بنا ہوا قافلہ ہے. آگے آنے کے بعد تنہا یہاں پر آئے. وہ ماں باپ سے پوچھو کہ بیٹا اگر کہیں پر گیا ہوا ہے, وہاں دوستاں ہیں یا پھر کچھ تو بھی ہے, تو پھر فوراً اطلاع دے گا نا, میرا بیٹا وہاں پر آنا, ذرا تم ان کے ساتھ دینا, نظر رکھنا. سلطان الہند غوث اعظم کے شہزادے کو عادل آباد جب بھیجے تو غریب نواز نے کہا کہ پوری ہم نظر رکھیں گے, پورا انتظام کریں گے. ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے, ان کو ایروپلین کا ٹکٹ لینا, پھر گھوڑے پہ جانا, اونٹ پہ آنا, یا شیر پہ سواری کرنا, وہ تو ظاہری لوگوں کے لیے نظام ان کا. یہاں جب پہنچ گئے اور اس وقت میں پہنچنے کے بعد میں وہ پہلی رات گزری ہندوستان. جب عادل آباد میں تشریف لائے وہ دیکھا کہ بالکل شیطانیت اور باطنیت اور یہاں پر پوری جادوگری کا نظام ہے, لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں اس ماں کالی کی. اور دیکھ کر راجن شاہ ولی رحمۃ الرضوان سراج الدین اولیاء رات میں مراقبہ کیا. اس لیے فقیروں کی راتیں ہوتی ہیں, دن نہیں ہوتی. جن کے فقیراں یہ رسیدہ پھاٹنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے فقیر نہیں ہوتے, ان کی تو راتیں ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں, ہزاروں ٹینشن, کوئی بات نہیں, ایک رات باقی ہے, دیکھ لیں گے. راتوں میں منوا کر کام بنا لیتے ہیں وہ. جیسے ہی رات ہوئی, آواز دی غریب نواز. یہاں تو بالکل ماحول کو پہچاننے کو تیار نہیں, زبان بھی تو کچھ اور تھی, اور بالکل بے مقابل اس کے سارے اندھیرے کا ماحول, جادوگری کا نظام ہے, لوگ سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے ہیں, یہ تنہا اکیلے پہنچے ہوئے ہیں. کیسی مدد نہیں ہوگی غریب نواز کی. سلطان الہند غریب نواز نے کہا کہ اسی کی ملکیت اور اسی کی خدویت تمہارے ذمہ ہے, فکر نہیں کرنا, تم غوث اعظم کے بھیجے ہوئے ہو, ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو بابا قطب الدین بختیار کاکی اور صابر پاک رحمت و رضوان کو غریب نواز راز اپنے نظام سے راجن شاہ ولی کے پاس میں روزانہ 2 وقت بھیجا کرتے تھے.
آپ کی تسلی اور آپ کی تربیت کے لیے. پھر وہ کیوں کہ مہمان بڑے خاص تھے, غریب نواز نے اتنا خیال کیا. یہ خصوصیات ہے راجن شاہ ولی کی. یہاں پر بابا قطب الدین بختیار کاکی اور بعض اوقات صابر پاک اثر کی نماز کے بعد تشریف لایا کرتے تھے. ایک مقام تھا جہاں پر راجن شاہ ولی بیٹھے ہوئے. اب خلق متوجہ ہونے لگی, بیماروں کو صحت ہوئی, لوگوں کی ہمدردیاں کی, پانی پلایا, اور جو کچھ بھی ہے وہاں پر جو لوگ عقیدتوں کے اندر ملا کر دیتے تھے تو اس کو کھلانا شروع کیا. پھر خود بھی راجن شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت آپ کو عطا فرمائی تھی, اور آپ کے ہاتھ میں بڑا فیض تھا کہ بڑے بڑے جٹ کے لوگ جو مانگ خالیوں کو منانے کے لیے کتنے بکرے کیا کیا کرتے تھے ہوں گے, بڑے بڑے بلیاں چڑھاتے تھے ہوں گے, لیکن یہ فقیر کے پاس میں آ کر بیٹھ جاتے تو بس ان کو سیکنڈوں کے اندر میں شفا ہو جاتی. لوگوں میں عقیدتیں بڑھتی چلی گئی, محبت بڑھتی چلی گئی, تو لوگ پھر دنیا ان کے پاس ملا کر دینا. مگر وہ دنیا کو لینے والے, یہ ہے اولیاء کی پہچان. آتی ہے دنیا ان کے قدموں پر مگر رکھتے نہیں ہیں. وہ بچا کر رکھو, بینک میں ڈالو نہیں کہتے, بلکہ بس آئی ہے تو خرچ کرنے کے لیے. روکتے نہیں آنے سے, کیونکہ اس میں مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے. آتی ہے لوگ لا کر دیتے ہیں, تو پھر وہ نہیں ہوتے اپنا بینک جمع کرنے والے, بچا بچا کر رکھنے والے. آتے ہیں تو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ نظام بڑھتا چلا گیا تو وہ باطل طاقتوں نے دیکھا کہ ارے یہاں تو حق کا چراغ جل رہا ہے, مقابلے پر آ گیا. تو ان کو کہا کہ ہم تم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم کو ہمارے حساب سے چلنے دو. مخلوق متوجہ ہو رہی ہے, ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے, مخالف نہیں کریں گے, تمہارے پاس میں آ جانا بند نہیں کرائیں گے. اس لیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر میں عداوت نہیں ہوتی کسی مذہب سے, کسی بت خانے سے, کسی انسان سے عداوت نہیں ہوتی ان کو. وہ اس کا نظام ہے, اس کا نظام ہے. مخلوق اور خالق کے درمیان میں جھگڑے نہیں پیدا کرواتے. وہ یہ تو بدنصیب مسلمان ہیں جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کرا رہے ہیں. بہت آخری درجے کے یہ منافق ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا کرا رہے ہیں مسلک اور جماعتوں کی. تو آخرکار خلق متوجہ ہوتی چلی گئی, بڑا فیض چلتا گیا, دور دور تک شہرا ہو گیا. اب وہ باطل طاقتیں شیطانی اور تعبدی علما کی پلما, ہاں دیکھ نیند آ رہی ہے اس کو, کیا ہوگا. ان کے پاس میں عقیدت مند جو آئے تھے ان کے پاس میں وہاں پر جب گیا تو اس کے اوپر حملہ کیا اس نے, اور حملہ کر کے اپنی غلط طاقت, اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی دجال کو بھی طاقت دے گا. تو ایسے ہی عاملوں میں تانترکوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ ہی کی تو دیوی طاقت ہوتی ہے. ارے نہیں بولے انہیں نیمبو کاٹا تو خون نکلتا, ارے بابا پہلے چونا لگا کے رکھا وہ نیمبو کو, یہ بھی ہوتا ہے. مگر طاقتیں وہ بھی باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتا ہے. شیطان کو کس نے طاقت دیا, کتنی طاقت دیا, رب ہی نے تو دیا نا. اچھا شیطان کو کوئی دوسرا پیدا کرا کہ اللہ ہی پیدا کرا, اللہ ہی نے. تو طاقت بھی کتنی دیا, اتنی طاقت دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بولا کہ نہیں انسان کے دل پر نہیں دل پر, پھر میں خون کے ساتھ میں دوڑوں گا, خون کے ساتھ میں دوڑوں گا, دکھوں گا نہیں مگر موجود رہوں گا. ٹھیک ہے یہ بھی تو اولیاء دکھے تو مانتا ہوں, بولو تو شیطان کو مانتا بیٹا. اولیاء نہیں دیکھ, شیطان دیکھ کر مانتا کہ بغیر دیکھے مانگتا, مانتا کہ نہیں مانتا. اولیاء دکھتے ہی کیسا مانتے تم کہتے ہیں. شیطان کو مانتا, اللہ کے دوستوں کو نہیں مانتا نا, بدعقیدہ ہے تو. دشمن کو مانتا ہے اور دوستوں کو نہیں مانتا. دشمنوں کو جو طاقت دیا وہ دوستوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. وہ نہ بھی دکھے تو یقیناً موجود رہتے ہیں. اور راجن شاہ ولی وہ کس صورت میں بھی, کہاں پر بھی, کس مقام کے اوپر بھی, بلکہ وہ اپنے چاہنے والے اپنے گھروں کے اندر میں کرتے ہیں تو وہاں پر تو ضرور تشریف لاتے ہی ہیں. وہ دکھنا ضروری ہے. بتاؤ کہیں کو بتا, تو کو نہ آیا تو خان تیرے کو بتا نہیں. دل آئے گا تو تیرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, نظر آ جائے گا, جلوہ نظر آ جائے گا. پھر تیرے اندر بصیرت پیدا کریں گے کہ نہیں یہ جلوہ تو ان کے چہرے میں راجن شاہ ولی دکھ رہے گا. ابھی نے نعتہ پڑھ کے, نعتہ منقبہ کر کے چھوش, اور منقبہ بھی کیوں کرتا ہو تو مریدہ عقیدت مندوں کے اندر میں اور زیادہ پیسے دینا ہوگا. شاہی صاحب تو دیتے نہیں, ان کے جیب میں تو پیسے رکھتے نہیں ہو, ان سے وہ بھی مت رکھو زیادہ. ہاں تم کچھ بھی بولو کیا بھی بولو, ہماری ادھر سے حضبش نہیں, زیادہ کم ہو تو لنگر کو دیر ہوتی بول کو فکر ہوتی تو ہوتا بھی ہے. وہ اولیاء کرام. پھر وہاں پر میں بولا شیطان, اچھا وہ آپ کے اتوار کو چھوڑو نہیں, کیسے اتوار کو تمہارے کینڈیڈیٹ کو لے کر آئے تھے نا, کون کی حافظ سرور صاحب لے کر آئے تھے, وہ سلیم کی وہ پولیس آفیسر تھی, وہ ہاں سپرنٹ, آپ نہیں تو ان کی اس کی جگہ. اب وہ آگے وہاں پر جو اس کا چیخنا چلانا وہ جو شروع ہوا تو خانقاہ کے دروازوں پہ بالکل چھوٹ چرا نہیں, تو بہت باتیں کرتے بیٹھے.
اچھے اچھے زمینوں بھی دور دور سے دیکھ رہے تھے مسجد کو اوپر سے دیکھے سوالے بھاگ رہے ہیں. تو پھر کیا ہے وہ تو نہیں بولے وہ اس کے اندر بہت بڑا شیطان آ گیا تھا. دیکھا کہ زبان بھی بدل گئی, سب بدل گئی, اور وہ سلیم کو بھی بولتے نہیں کوسی زبان میں کیا کیا سب کو پہچان لے رہی آگے پیچھے کا. اتنا سب مانتا کہ نہیں مانتا؟ تو شیطان کو تو مانتا مگر اللہ کے دوستوں کو نہیں مانتا. وہ جو خدا وہ کروا سکتا ہے یہ بھی کروا سکتا ہے. اچھا وہ طاقت جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی تو دیتا ہے. اب اس طاقت کی بنیاد پر غلط طاقت ہوگا. اچھی طاقتوں کے استعمال کرنے والے اچھے لوگ حق کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور غلط طاقت ان کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن وہ اپنے نیمبو پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے کام کے لیے, اپنے جیب بھرنے کے لیے. یہ پہچان ہے حق کی اور باطل کی. راجن شاہ ولی کو ماننے والے جب ان کے پاس میں چلے گئے, اس نے وہاں جا رہے تھے وہ فقیر کے پاس, ناخن نکال کر دو ناخن چبائے. اب وہ چیختے اور چلاتے بچا کے راجن شاہ کیوں کوئی پریشانی کیا بات ہے؟ تو بولے کہ ایسا ایسا, اور پھر آپ کا نام ہمارا نام کیا؟ اچھی بات, ٹھیک ہے اب مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. اولیاء کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی ہے؟ یہ نہیں ڈریں گے ہم اللہ ماں بول کے. پہلا ماں سے ڈر رہا تھا, اللہ ماں سے ڈر رہا تھا, اب اس کا کتنوں سے ڈرتے رہتا ہے. مشکل بن جاتے, سپ لگ گئے ڈر رہے, بچھو گیا ڈر رہے, سانپ آیا ڈر رہے, وہ خواب دیکھا ڈر رہے, وہ خواب میں یہ دکھ گیا ڈر رہے. ارے ارے کئی کی ڈر پور زندگی ہے, مرنا تو ایک ہی بات ہے نا بابا. وہ انگل دیا کرتے, وہ نیمبو لا کے کاٹ دیا کرتے, وہ پانی وہ عاملوں کے پاس جا کے سنا تو نہیں بولتا اس کے 5,000 ہوتے 10,000 ہوتے, انہیں سمجھیں گا. میرے پاس سنا ہے میں خواب میں وہ دیکھ لی تھی, میں خواب میں وہ دیکھ لیا, اور وہ وہاں پر کھانا کھلانا. ارے وہ ڈر کے کھانا کھلا کے راجن شاہ ولی پاس سے کھلانے کے بجائے ان کی محبت میں اپنے گھر میں محفل کر کے کھلانا, اس سے زیادہ نوازیں گے. وہ مجبوری کے لیے تو کوئی بھی کرے گا نا. راجن شاہ ولی نے کہا کہ اچھا ہمارا نام لے کر ہمارے ساتھ میں ہمارے آدمی کو اور ہمارے پاس ہم سے محبت کرنے والے کو, یہ اب ہم مقابلے کے اندر میں آتے ہیں. جادوگر کو چیلنج کیا اس نے, جس کو مانتا تھا نا بھکتی کی شکتی ہے, کوئی تو بھی شکتی والے اس میں انہیں پہچانتا تھا. عبدالرحیم مسکراہٹ بتا دی میرے کو, معلوم ہے شکتیاں بھکتیاں ہوں. آؤ بولنا ہوا کتنے شکتیاں سو بیٹھا ہے علی کا سپاہی, چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو. ہاں اب وہی نہ حیبت کیا کرے, حضرت اتنے بڑے بڑے باتیں بولے تو بھی آ گئے. چیلنج کر دیا بابا, تمہارے وہی لوگوں میں برباد کر رہا ہوں, مار دے رہا ہوں, بیمار کر دے رہا ہوں, کر دے رہا ہوں, تو پھر مجھ سے ایسے بدلا لے لو نا تم. بولنے والے بولے کہ ان کے پاس مت جاؤ, بولے انہیں بیمار کر دیتے ہیں, مارنے لگا تھا, میں خدا پناہ لے رہے. تو بولا کہ بھائی سب کے بجائے تو پھر میں اکیلا چھوٹا ٹارگیٹ میں, تو میرے کچھ نمٹا ہونا پھر پہلے, اگر ہے طاقت تمہارے اندر میں تو اکیلا بیٹھا پاؤں نا. اور پھر بات حق کی یہ ہے کہ نہ میں نے کوئی عامل بنا, نہ کوئی موکل حاصل کیا, نہ جناتوں قبضہ کیا. خامخواہ کے لوگوں کی بدگمانیاں وہ الگ الگ ہی فائدے سے چل رہے. میں نے بھی خواجہ جی کے سامنے ایک مرتبہ مسجد میں بول دیا, لوگ بد ہو کر بھی بدنام ہونے سے ڈرتے ہیں, لیکن خواجہ جی اس معاملے میں تو میں بد نہیں ہوں, نہ موکل حاصل کرا نہ جن حاصل کرا, لیکن بدنام ہو رہا ہوں تمہارے نام پر, بہت اچھا, میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو ڈرانے والے تو یہ موقع ڈر مل گیا کہ اب کیسے کاٹنا ہے خانقاہ محمدی سے. تو بولے کہ وہ جادوگر ہے, وہ ہے, یہ ہے کہ جادوگر, نہ میں جن کو جانتا ہوں نہ موکلوں کو جانتا ہوں. پھر چیلنج کس بنیاد پر کر رہا ہوں پوری دنیا کو؟ چیلنج اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ علی کا سپاہی ہوں, غوث و خواجہ کا نور نظر ہوں. اگر اپنے بارے میں کچھ ہوتی گڑبڑ تو بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا. اچھا کیا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے نا, نہیں قدر بھی نہیں. تو راجن شاہ ولی بھی میدان میں آیا, جس کا مطلب ہے خدا کی قسم تمام اولیاء کا نام لیوا, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں. جب تھا بھی خلیفہ تو خلیفہ بولے تو میں انجان رہتا تھا, مرید بولے بھی تو میں مرید بننے کے قابل کہاں یہ سمجھتا تھا. راجن شاہ ولی تو ان کے مقام کے اعتبار سے میرا عقیدہ ہے کہ میں صرف نام لیوا ہوں, تو میں اپنے کو سمجھنے کے گناہ سے کفر سے پاک ہوں. مجھے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. دنیا کچھ بھی کہے مجھے کہ بہت بڑے سمجھ لے رہے, اپنے کو ولی اللہ سمجھا دے رہے, مریدوں کو ولی اللہ بولا کہ کبھی تو میرے کو ولی اللہ بولو بول کے خواہ کے الزامات چلنے دو, بہت اچھی بات ہے. تو راجن شاہ ولی نے کہا کہ اچھا اب آگے اپنے پر. اور جب مقابلہ شروع کیا تو وہ باقی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیا تھا ان کو. منواتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو بھی طاقت دے کر, کالی دیوی میں دیتا, ملا ماں میں دیتا, ملا ماں میں دیتا, ہاں اللہ ماں میں بھی دیتا. گھر والی کو یہی بولتے شاید نا, اس کی طاقت کم رہتی,
انہیں مرید جن کا ہے ان کا بھی نہیں ہے برابر، ان کا چلتا ہے اللہ مگج مرید ہے زیادہ نہیں. عبد الرحیم کی بھی دیکھو صبح سے صورت ہی بدلی ہوئی ہے، ادھر کا معاملہ یہ ہو گیا. تو دیکھ رہا ہوں میں نعت پڑھنے میں بھی وہ جوش نہیں تھا، مغربت پڑھنے میں بھی، کیونکہ پورا دماغ ادھر ہی سے بین لمحہ کی طرف میں. بڑے مرید تو ادھر کے ہے نا، بچے بھی ادھر کے. ہنسنا دل کھول کے ہنسنا دیکھو. ہاں بالکل نا، اندر کا نکلتے رپورٹ تو پھر ذرا صحیح نکلے تو آتی بھی آتی نہیں. ادھر بھی ہے ذرا، ہر ایک ہے بابا. ہاں ہر ایک کھاؤ کھائے ہوئے ہے. ہمارا رضوان بھی کم نہیں ہے، ادھر کے بھی سب کا تجربہ ہے. اب آگے راجن شاہ ولی مزاق کے اندر جب اپنوں پر آتے ہیں وہ کسی کو اس لیے چیلنج کرنا اولیاء کے مقام پر ہوتا ہے کہ وہ چیلنج کر دیتے ہیں اور نبھائے جاتے ہیں. وہ ساری طاقتیں ان کے ساتھ میں، پھر وہ ہمارے نام پر ہمارے زام پر نہ اس کے پاس ہے موکل ہے، نہ جنات ہے، نہ اس کے پاس ہے وظیفہ ہے، نہ اس کے پاس میں اس نے وظیفے کر کے موکل حاصل کیا کوئی طاقت پر. اس کی طاقت تو ہماری طاقت کی ہمارا نام تھا، جس کا نام تھا وہ بھرم رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. پھر کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نتیجہ یہ نکلا کہ راجن شاہ ولی نے چیلنج کر دیا اور آگے وہ مانگ خالی بھی اور وہ جادوگر بھی سارے کے سارے آگے. لیکن بڑی آسانی کے ساتھ میں قیامت تک کے لیے ان کو تڑی پار نہیں، شہر بدل کر دیا اور یہاں کی وہ تاغوت کی طاقت کو یہاں سے نکال کر چاندے کے بنا شہر اس طرف کے جنگلوں کے اندر میں لے آ کر باندھ دیا. مانگ کھا دیا وہاں پر رہتی ہے، اس کی پوجا بھی ہوتی ہے جاترا کے اندر میں. راجن شاہ نے وہاں پر پہنچا دیا. یہ طاقتیں ان کی ہوتی ہے، خدا کے لشکر ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں، خدائی لشکر ان کے ساتھ میں. اب یہ جانتا ہے موکلوں کو تو تعویذ سے یہ دھواں نکل رہا، وہ موم بتی کا دھواں ٹیڑھا جا رہا، وہ چھو کرا تو یہ ہو رہا. ارے 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 جن کے ساتھ میں خدائی ہوتی ہے ان کا نظام کیا ہوگا. ایک تو عاملوں کو موکلوں کو جنوں کو لے لے کے اتنا کود رہا اتنا کود رہا اتنا کود رہا اتنا کود رہا. تو ولایت کے نظام کی تو عشیر کی بات نہیں رہتی. وہ وہاں تو خدائی ساتھ ہوتی ہے ولایت کے نظام میں. اس لیے نیبو پانی کے نظام کو، یہ دنیا داریوں کے دکان نظاموں کو، اولیاء کے نام پر دنیا کمانے والوں کو وہاں پر اولیاء کے نظاموں سے مت جوڑو. پھر جوڑیں گے تو پھر خطرے میں پڑ جاؤ گے. وہ نظام ان کی دنیا کی مجبوری ہے، کرنے میں دو ان کو، لیکن وہ ولایت کا نظام نہیں ہو سکتا. ولایت کے نظام کی پہچان یہ کہ وہ لینے والے نہیں ہوتے، آؤٹ گوئنگ والے ہوتے ہیں، لٹانے والے ہوتے ہیں. لنگر ان کے پاس میں چلتے رہتے ہیں، خلق کو کھلاتے رہتے ہیں. پانی ہو تو پانی پلائیں گے، وقت کی بریانی ہو تو بریانی کھلائیں گے. وہ کھلانے والے، وہ لٹانے والے اور لو بولنے والے نہیں ہوتے. لو بولنے والے ہوتے تو بابا ٹوٹ لے کے جیبا بھر لینا، اتنا سخی کیوں بن گیا؟ تو بھکاری مخلوق کا بھکاری ہو کر ان سے دلانے کا ایجنٹ بن رہا ہے بیچ میں خاموخواہ کے. اس لیے ولایت کے نظام کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے ہیں. خوش قسمتی سے ہم کو اور آپ کو راجن شاہ ولی کی چوکھٹ کی نسبت ملی ہے. یہ چوکھٹ غریب نواز کی ہے، یہ چوکھٹ غوث اعظم کی ہے. یہ کنیکٹڈ ہے. اور کب؟ خوش قسمتی ناز کے ساتھ میں چشتیہ رومال گلے میں ڈال کر راجن شاہ ولی کے غلام اپنے آپ کو کہو، شرمنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ تمہاری مسجدوں مدرسوں سے زیادہ سینیارٹی اور پرانی نسبت ہماری ہے. لنک ڈاکومنٹ ہمارے پاس میں ہے، ہم ان سے کنیکٹ ہے جو لاسٹ کنیکٹ ہوتا ہے عرش سے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے چھپتے تو نہیں گئے، چھپتے تو نہیں جانا تو کھل کر جانا. ہاں جانے کے بعد میں ان کو نہیں دیکھنا کہ ماتھا ٹیکنا کہ نہیں ٹیکنا. گیا بیٹا منافق بنا، بڑے میاں بول دیتے ہیں ہمارے راجن شاہ ولی، بیٹا لوگوں کو دیکھنے والا، لوگوں کو سوٹا دیکھنے والا ہمارے پاس میں، چل آ جا اور جا. اس لیے جب زیادہ لوگ ایسے محسوس ہو تبھی تو اپنے ماتھے کو ٹیکو، وہاں پر غلامی کا ثبوت دو. 10 عورتوں 50 عورتوں کے اندر میں فنکشن میں بیگم ہندو سے منگل ٹیکا، کیا بولتے ہیں، ستر ٹیکے ہی بولتے نا، منگل ستر نکال لے کے بیگ میں رکھ لے لیا. میری نظر پڑ گئی نا، ہاں میری بیوی ہونے کو چھپانے کے واسطے منگل ستر پرس میں ڈال لے رہی، شک میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اولیاء کے پاس میں جاؤ تو پولیس کے ساتھ میں جاؤ، اجاگری کے ساتھ میں جاؤ. اور جہاں پر ایسا دل میں چور پیدا ہو، شاہد صاحب ذرا دیکھیں ایک بار، دوسرے تو نہیں ہے بلکہ میں یہ کرا تو کہاں جا کے بھائی کو بول دیا تو میں مشرک بول دوں گا. دل میں چور رکھ کر مت جاؤ وہاں پر. اگر ہے دل میں تو بالکل ماتھے کو ٹیکو، اگر نہیں ہے محبت تو ٹھیک ہے خالی جاؤ اور آ جاؤ. لیکن اظہار محبت ضروری ہے. اس کے ساتھ میں دوسری چیز یہ ہے
کہ اپنے گھروں کے اندر ان کے محبت کی نسبت کی محفلوں کو قائم کرو، اس لیے کہ جہاں ان کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہے وہ سعادات اور سرہ نواز ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، وہ برابر پھر اپنی توجہات، ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی آپ کے گھر کو تشریف لا لے، آ سکتے ہیں نا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں یہ اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو رکھو، خانقاہ محمدی کے نظاموں کے ساتھ اپنے آپ کو چلاؤ۔ یہ نظام خدا کی قسم تمہارے پیر کا، ان کا، ان کا نہیں ہے، دنیا کے کل اولیاء کا نظام ہے اور انہی کے حوالے ہے یہ نظام۔ ہم بھی سارے نظام کو انہی کے حوالے، ہم بھی ان کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کریں